وعلیکم السلام. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں سیشن نمبر 21 میں، جو کہ نومبر 20 کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ہمارے سلسلہ گفتگو اصول دین سے متعلق ہے، جس میں کہ آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ اصول دین کے ارکان میں سے اب ہم 5ویں رکن پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ ہے ٹاپک قیامت کا. قیامت کے سلسلے میں ہم نے دو سیشن پہلے کر چکے ہیں، اور آج ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ برزخ کے ٹاپک پر گفتگو کرنے کا. تو ہم آپ کے اعادے کے لیے دوبارہ سے بتا دیں کہ یہ اسٹیپس ہیں جو قیامت کے سلسلے میں گفتگو میں شامل کیے جائیں گے اور کیے جا رہے ہیں. تو پہلا اسٹیپ جو تھا وہ موت سے متعلق تھا، جس پہ ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے گفتگو کی تھی، اور موت سے معاملات جتنے بھی ہیں اس کو ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد کچھ معاملات منکر نکیر قبر کے سوال سے متعلق کچھ باتیں کی تھیں، جس میں سے کچھ مزید آج بھی گفتگو میں شامل کی جائیں گی. اس کے بعد ہم لوگ تفصیل سے انشاءاللہ برزخ کے ٹاپک کو آج ڈسکس کریں گے. اس کے بعد اگلے سیشنز میں انشاءاللہ سور سے متعلق ہوگا، سور نمبر 1 نمبر 2، پھر قیامت کے معاملات ہیں، پھر قیامت کا دن کیا تفصیلات ہیں، پھر شفاعت کا مرحلہ، کوثر کا مرحلہ، اور جنت اور جہنم کا مراحل. تو انشاءاللہ یہ ہے ارادہ اس پہ گفتگو کا. اگر درمیان میں کوئی اور ٹاپک آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے یا اس سے متعلق سوالات ہوں تو اس پہ پھر انشاءاللہ ہم لوگ اسی وقت گفتگو کا آغاز کریں گے. 1 منٹ رک جائیے، یہ ہمارا غالباً جو سلائیڈ ہے اس میں پھر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے سیٹنگ کے اندر، پتہ نہیں، حالانکہ ہم نے اس کو صحیح کیا تھا شروع کرنے سے پہلے. کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے اس کی سیٹنگ کا مرحلہ تھوڑا سا. تو اس دوران میں ہم آپ لوگوں سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلی دفعہ جو سوالات تھے جو اس سے متعلق تھے اپنا موت سے متعلق، اگر اس سلسلے میں کوئی کوشچن ہو جو کہ ان آنسرڈ ہو، یا اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں یا کوئی کامنٹ ہو آپ لوگوں کے پاس، تو پلیز اس پہ بات ہم لوگ اس دوران میں کر لیتے ہیں جب تک ہم اس کو سیٹ کر رہے ہیں. موت کا معاملات آپ لوگ کے سب کلیئر ہو گیا یا کوئی ایشو ہے، کوئی کنسرن؟ جی سوال آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی، بولیے. نیئر بھائی، میرا ایک سوال تھا. ہاں ہاں بالکل بولے. یہ جو پچھلے سیشن کا بالکل، یہ جب انسان قبر میں جاتا ہے جو سوالات ہوتے ہیں، تو یہ کیا سارے مسلمانوں سے یہ سوالات ہوتے ہیں؟ مسلمان تو چھوٹی چیز ہے، ہم تو یہ کہیں گے کہ دنیا کے تمام انسانوں سے سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ جو اسلام مذہب اگر آیا ہے تو وہ مذہب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ مذہب ساری کائنات کے ہر جن و انس کے لیے ہے. بلکہ اگر ہم یاد کرائیں آپ کو، وہ جو عبادات کے ہم نے چیپٹر میں توحید کی جب تفصیل ہو رہی تھی تو اس میں یہ سوال آیا تھا کہ خداوند کریم نے ہم لوگوں کو کیوں پیدا کیا ہے. تو تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کریں. تو یہ ہے مقصد تخلیق. کائنات میں مقصد تخلیق یہ ہے انسانوں اور جنوں کے لیے. انسانوں اور جنوں کے لیے کیوں، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو خود سے فیصلہ کر کے کر سکتے ہیں، یعنی ڈیسیژن جو بھی کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے اور جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ فیصلہ خود سے کر سکے، تو اس تمام لوگوں کے نہ صرف یہ سوالات ہوں گے بلکہ ان کے لیے قیامت بھی برپا کی جائے گی، ان کے اعمال کا حساب بھی کیا جائے گا، اور ان تمام مخلوقات کو جس میں جن و انس شامل ہیں ان کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سب کے لیے سوالات ہیں، مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے لیے نہیں ہے. اور بولو.
تو جو بھی اسلام کو مانتا ہوگا صرف ان کے لیے ہے وہ نا؟ نہیں نہیں نہیں، ابھی تو ہم نے بتایا تمہیں کہ وہ اسلام ماننا ماننا تو قبر میں، ایک منٹ، قبر میں جو ہے وہ عقیدے کے متعلق سوال ہوگا. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان سب کے عقیدے کے اوپر سوالات ہوں گے. اب وہ عقیدہ جو بھی ہے، وہ عیسائی عقیدہ ہے، یہودی عقیدہ ہے، بیسکلی تو حضرت آدم کے بعد سے ہی اسلام ہی آیا ہے. تو سب کا عقیدہ وہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی دوسرے کتابیں ہیں. ان سب چیزوں پہ نہیں، یہ سب باتیں تو ٹھیک تھی. جو ایک کوشچن تھا کہ امام کے بارے میں، تو اس درمیان وہ بات مجھے تھوڑی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ امام امام کے آپ کے کون بارے ہیں، میں کتنے کیا ہیں. مطلب کیونکہ تمہارا کہنے کا مطلب یہ اور ہے کہ فرقہ تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، وہ اپنی زندگی میں جب مانے گا تبھی ماننے کے بعد اسے کہے گا نا یہ ہیں ہمارے اتنے ہیں. ہاں یہ بات تھی. دیکھو، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک دین نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سوائے اسلام کے کوئی اور دین اللہ مانتے ہی نہیں ہے کوئی دین ہے. تو تمام جو ادیان آئے دنیا میں آج تک پیغمبر لے کے آتے رہے، وہ سارے دین اسلام ہی تھے. ان کا نام کچھ بھی رکھ لیا جائے لیکن حقیقت میں وہ دین اسلام تھے، اپنے اپنے زمانے کے حساب سے، اپنے اپنے پیغمبروں کے حساب سے جو بھی شریعت آئی نہیں، وہ دین. سارے سوال جو تھے سب اس کے لوگ جواب وہی دیں گے کہ امام کا جو آئے گا سوال وہ اس کے ہاں جواب. اچھا، امام کا سوال، اوکے، تم قبر کے سوال کے بارے میں بات کر رہے ہو. اوکے، ہاں، تو وہ دوسرے فرقے سے جب پوچھیں گے ان سے کہ یہ آپ کے امام کتنے ہیں، کس کو مانتے تھے وغیرہ بالکل وغیرہ، بالکل. کیا جواب دے گا وہ. یہ اس کا بات. جواب وہ وہی دے گا جس کے امام کو وہ مانتا تھا، جس کی وہ نہیں، پیروی کرتا. اصل میں امام کا مطلب یہ ہے کہ رہبر، وہ جس کو رہبر مانتا ہوگا اسی کا جواب دے گا. جیسے اہل سنت کیا 4 امام ہیں، جیسے ہمارے بہت سے انبیاء، بہت سے رسول امام ہیں. امام ان کو اللہ نے بنایا ہے. حضرت ابراہیم کے لیے آیت موجود ہے. تو جو جس مذہب کے ہوں گے وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے رہبر کا نام لیں گے. ہاں شیلا کچھ تو وہابیوں کے کون ہے وہ؟ ارے وہابی پہ تم کیوں جاتے ہو؟ ایسے شیعہ بھی ہوں گے جو کہ 12ویں امام کا نام نہیں لے سکیں گے کیونکہ انہوں نے ان کو کبھی مانا ہی نہیں تھا. زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل ایک کرنا. منٹ، شاید شیلا کو کوئی جواب آ رہا ہے. ہاں ہاں، بولیے بولیے. ہم یہ کہہ رہے تھے جتنی بھی انبیاء آئے ہیں ان کی جتنا دور رہا ہے ان کا تو ان کے انبیاء کے حساب سے سوال ہوگا، لیکن امت محمدی کے بعد جو ہے جرنل سوال ہوگا، کیونکہ غلطی تو پھر آپ کی ہے کہ آپ نے صحیح مذہب کو سلیکٹ کیوں نہیں کیا. تو سوال تو ایک ہی ہوں گے اور سوال کا جواب یعنی کہ ظاہر ہر حق جو ہے وہ شیعہ مذہب جو ہے وہ حق پر ہے، اور جو کہ کہتے ہیں سوال ایک ہی ہوں گے. اب ظاہر ہے جو مانتے ہوں گے صحیح جن کے عقائد ہوں گے وہ جواب دیں گے، چاہے وہ شیعہ بھی ہوں، چاہے وہ سنی بھی ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہوں. لیکن امت محمدی کے بعد جو ہے وہ امت محمدی کے حساب سے سوال ہوگا، اس سے پہلے کی ساری امتوں کے ان کے نبی کے حساب سے ہوگا. صحیح. چلیے شکریہ، اب شروعات کریے، مل گیا جواب. بہت اچھا سوال ہے یہ پوچھنا. کلیریفیکیشن کی بہت شدید ضرورت ہے. بالکل ٹھیک تم نے یہ کہا کہ جو لوگ امام پہ بلیو ہی نہیں کرتے یا امام کے نام کو بھی نہیں جانتے، بہت سے مسلمان ہیں لیکن وہ امام کے نام کو اگر چلو جانتے بھی ہیں تو ان پہ بلیو نہیں کرتے، تو وہ اس کا جواب درست نہیں دے سکیں گے. یہ ہے سب سے بڑی دشواری. اگر کوئی شخص اس دنیا میں رہا اور اس نے انویسٹیگیشن نہیں کی، اپنے طور پہ تحقیق نہیں کی کہ ہر ایک پر واجب تحقیق کرے، اور اگر اس نے تحقیق نہیں کی تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوال کا جواب کیسے دے پائے گا. ظاہر ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قبر میں وہی جواب دے پائے گا جس کا عقیدہ رہا ہو صحیح، اور پھر اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہو اس عقیدے کی بنیاد پہ. تو اگر کوئی شیعہ بھی یہ بھائی کہتا ایک سوال میرا بھی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں بالکل آ رہی ہے، بولیں. ابھی چونکہ میں لاسٹ سیشن میں تھا لیکن تھوڑا پرابلم ہو گئی تھی اس لیے پوری باتیں نہیں سن پایا تھا. مجھے یہ سمجھنا تھا جیسے بھی آپ نے بتایا قیس کے سوال پہ کہ قبر میں جب جائیں گے تو جو بھی سوالات ہوں گے اس کے اکارڈنگ جواب کوئی دے گا نہیں دے گا، الگ الگ فرقے ہیں. لیکن کیا یہ کنڈیشن ضروری ہے کہ اگر آپ قبر میں جاتے ہو تو ہی سوال جواب ہوگی؟ جیسے بہت سارے مذہب ہے جہاں پہ سیدھے باڈی کو رکھا جاتا ہے پھر بند کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے نا، ویری گڈ. تو وہاں 1 گھنٹے میں باڈی تو غائب ہو گئی. تو کنڈیشن بیسڈ کیا وہاں پر کیا
فنڈا چلے گا. ایسا کچھ ہے؟ ہم لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل ہے. اس کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں اس طرح سے کہ ایک دفعہ کسی صحابی نے امام سے سوال کیا تھا، چھٹے امام سے، یہ بتائیے کہ جو شخص جس کی موت واقع ہوئی گویا اس کو قبر میں دفن نہیں ہونے کا موقع ملا، یعنی مثال کے طور پہ وہ سمندر کے اندر اس کی لاش چلی گئی مثال کے طور پہ، یا کسی اور طریقے سے اس کی لاش ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. اس زمانے میں تو بم دھماکے نہیں ہوتے تھے، لیکن آج کے زمانے کے حساب سے ہم بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کی لاش جو جلاتے تھے، مطلب وہ لوگ جو لاش کو قبر میں دفن نہیں کرتے، یہ ان کے لیے سوال امام سے کیا گیا. تو امام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کی قدرت اس طرح سے ہے کہ وہ انسان کو جسم کو زمین میں دبائے بغیر بھی کیا اس کو فشار قبر نہیں کر سکتی اور قبر کا سوال نہیں کر سکتی؟ تو اس نے کہا یقیناً ہے. تو انہوں نے کہا بالکل ہر ایک کو اس کی باڈی ڈس انٹیگریٹ بھی ہو جائے، سمندر میں جب چلی جائے، آگ سے جلا دی جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن خدا بند کریم جو سوال کروا رہا ہے فرشتوں سے، وہ روح سے سوال ہو رہا ہے، جسم سے سوال نہیں ہو رہا. روح تو باقی رہے گی نا، کہیں پہ بھی چلے جائیں، کسی بھی حالت میں جسم ہو، لیکن روح بہرحال باقی رہے گی. تو روح سے سوالات ہوں گے اور روح کو جواب اس کا حساب سے دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جل گئی باڈی تو اب سوال کیسے ہو. کلیئر ہوا یہ میرا تمہیں؟ تمہاری آواز نہیں آ رہی ہے اگر تم کچھ بول رہے ہو تو. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، گڈ. ہاں کلیئر ہے. ونڈرفل. جو بھی سوال رہا کرے اس کو پوچھ لیا کرو، کلیریفائی ضرور کیا کرو، کیونکہ یہی امپورٹنٹ ہے. اس سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر دماغ میں ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہے تو ہم لوگ آپس میں ڈسکس کر کے اس کو جواب تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ملا جلا کے بچ کے نہیں کوئی جا سکتا ہے، سب کو جواب دینا ہے سوال سے. بالکل. جو دنیا میں آیا ہے اس کو جواب دینا ہے، یعنی بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ سارا کوئی نہیں حساب کہہ کتاب سکتا دینا کہ ہے. ہماری باڈی یہ ہو گئی وہ ہو گئی تو ہم بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. سب ہاں کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. پروردگار جی نے بے جب شک. قدرت نے پیدا کیا ہے تو وہ اس کا طریقہ بھی جانتا ہے کہ کیسے سوال کا جواب لینا ہے اور کیسے پھر اگلے مرحلے پہ لے کے جانا ہے. تو گویا برزخ ہر ایک کے لیے. اب ہم کہتے ہیں فشار قبر ایک جملہ بولا جاتا ہے، تو اب قبر ہونا جسم کو، باڈی کو اگر زمین میں دفن کیے جائے تو وہی اس کی قبر ہے، اگر وہ آگ میں جلا دیا جائے تو وہ بھی اس کی قبر ہے. ہوا بھی اس کو عذاب قبر دے سکتی ہے، اللہ کی قدرت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہم آگے چلتے ہیں. یہاں تک کے ٹاپکس ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی اور یہ ہم نے اس پہ کافی تفصیلی گفتگو کی تھی. ہوپفلی سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ ڈائمینشنز کے ہم نے بات کی تھی کہ ایک ڈائمینشن، دو ڈائمینشن، تین ڈائمینشن، چار ڈائمینشنز کیا ہوتی ہیں، اور ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن کا کنیکشن کیا چیز ہوتی ہے. اور اسی دوران کی گفتگو کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس بات کا اخذ کیا تھا اس بات سے کہ یہ دنیا ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، اور یہ برزخ ہے جس میں کہ ہم لوگ، یہاں پہ دیکھو یہ سپیلنگ مسٹیک ہم نے پچھلی دفعہ ٹھیک کی تھی، یہ پھر آگے یہاں پر 1 سیکنڈ، اس کو ابھی ہم ٹھیک کر لیں. اچھا تو برزخ جو ہے اس دنیا سے جب رخصت ہوں گے تو موت ہے ہمارے پاس. آگے چلے گئے یہاں پہ 1 سیکنڈ. اوکے، دنیا سے رخصت ہوں گے تو موت ہے، جو کہ موت وہ پل ہے، وہ راستہ ہے جو ہمیں اس ڈائمینشن سے جو کہ دنیا کہلاتی ہے اس سے برزخ کو کنیکٹ کرتی ہے. تو کنیکشن کا یہ راستہ ہے. جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں انتقال سے کیا مراد ہے کہ ہم ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں منتقل ہو جاتے ہیں. تو منتقل کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح منتقل ہوتی ہے، ہماری باڈی منتقل نہیں ہوتی. باڈی ہماری اس دنیا میں رہ جاتی ہے. موت ہمیں پل بنا کے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں لے جاتی ہے. وہ دوسری دنیا کیا ہے؟ وہ ہے برزخ. وہاں پہ ہماری روح جاتی ہے. تو جسم یہیں رہ جاتا ہے اور روح دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے. اب ہم لوگ اس پہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کریں گے. پھر اس کے بعد سور جب پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو برزخ سے قیامت کے دن میں منتقل ہو جائیں گے. پھر قیامت کے دن میں اعمال کا نامہ دیا جائے گا لوگوں کو، تمام انسانوں اور جنوں کو، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے آخرت کا معاملہ شروع ہو جائے گا جو کہ جنت اور جہنم ہے، اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے.
تو یہ سٹیجز ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی یا روح کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. ایک دفعہ اللہ نے کریٹ کر دی روح تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی، اور وہ ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں منتقل ہوتے جا رہے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ کس کا کیا عقیدہ تھا، کس کا کیا پریکٹس تھی، اس نے کون سے مذہب کو مانا، اس نے کس چیز پہ عمل کیا، اس سے قطع نظر، کیونکہ ساری مخلوقات اللہ نے کریٹ کی ہیں اور اللہ ہی قادر مطلق ہے اور اللہ ہی حساب لینے والا ہے. تو یہ ہی سارے سٹیجز ہیں جس پہ تمام بنی نوع انسان کو اور بنی نوع جن کو اسی سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی سورہ غافر میں، جو کہ 40واں سورہ قرآن مجید کا اور 11ویں نمبر آیت ہے، اور اس آیت میں یہ ترجمہ ہے، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ اب یہ 2 دفعہ کی تشریح میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 2 دفعہ سے مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ تو یہاں سے جان نکلی انسان کی جو کہ اس دنیا میں ہے، جسم سے جان نکل گئی. پھر کیا ہوا، جب برزخ کا سلسلہ شروع ہوا تو برزخ کے اندر انسان کو ایک برزخی جسم دیا جائے گا. اس کی تفصیل میں ابھی ہم آتے ہیں. برزخی جسم دیا جائے گا اور برزخی جسم سے جب اس کو سور کی آواز آئے گی تو اس کو اس برزخی جسم سے دوبارہ موت دی جائے گی، تاکہ وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو ایک جسم کے اندر اس روح کو دوبارہ اٹھائے گا اس دن، جو کہ روز قیامت ہوگا. ٹھیک، تو یہاں 2 دفعہ جو موت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور 2 بار بے جان کیا، 2 دفعہ جان بخشی، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ اس دنیا میں جان دی اور پھر جان لی، اور پھر برزخ میں دوبارہ سے اس کو ایک دوسری قسم کی زندگی دی، جو کہ برزخی زندگی بھی اس کی ختم ہو جائے گی کس دن؟ قیامت کے دن، اور وہ پھر دوبارہ سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان دے گا. تو یہ آیت مثال کے طور پہ بیان کی جاتی ہے برزخ کے معاملے کو بیان کرنے کے لیے کہ ثابت ہو جائے قرآن سے. اب ہم یہاں پہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جو کہ عمر بن یزید ایک صحابی تھے جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعلق ہے. انہوں نے ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کے تمام ماننے والے جنت میں جائیں گے، آپ کے تمام ماننے والے جنت میں جائیں گے. اچھا، یہ جو آیت یعنی یہ جو روایت پڑھی جاتی ہے ہمارے ممبروں سے بہت پڑھی جاتی ہے کہ آپ کے سارے ماننے والے جنت میں جائیں گے، اور جب یہ روایت لوگ اتنا حصہ سن لیتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. اب اس لیے خوش ہونا بھی چاہیے، ہم یہ نہیں کریں کہ خوش نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، بہت خوش ہونا چاہیے، لیکن پوری روایت نہیں پڑھتے، وہ اتنا حصہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر سب لوگ خوشی خوشی جو ہے نعرے وارے لگا کے چلے جاتے ہیں مجلس سے اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو سب کچھ مل گیا. لیکن پوری روایت اگر پڑھیں تو شاید اپنے آپ کو تھوڑا سا اور بہتر کر سکیں. تو جو باقی حصہ ہے روایت کا وہ کیا ہے؟ امام صادق نے فرمایا ہاں درست ہے، ہمارے رسول اور ان کے آل کی شفاعت سے یقیناً جنت میں جائیں گے. کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہے، یقیناً شفاعت ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اہل بیت علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت کی سفارش کریں گے، اور اس سلسلے میں اور بھی تفصیلات ہیں کہ ایون مومنین اپنے جاننے والوں دوست رشتہ دار کی شفاعت کی درخواست کریں گے اللہ کے سامنے. اور بہرحال وہ ہم شفاعت کے ٹاپک پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ شفاعت یقینی ہے، برحق ہے، یقینی طور پہ شفاعت ہوگی. ٹھیک، اچھا آگے فرماتے ہیں لیکن ان کی برزخ کی طرف سے میں متفکر ہوں. امام کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق فرما رہے ہیں کہ میں ان کی برزخ کی طرف سے متفکر ہوں. تو اس نے عمر نے فوراً پوچھا کہ برزخ کیا ہے، برزخ ہے کیا چیز؟ تو امام نے فرمایا کہ موت سے لے کر قیامت تک کا وقت برزخ ہے. موت سے لے کر قیامت تک کا وقت برزخ ہے، یعنی انسان کو ہر حال میں برزخ میں جانا ہے. یہ نہیں سمجھ سکتا کوئی بھی شخص کہ اس کے برزخ سے نہیں گزرنا ہوگا. یعنی اس سلسلے میں ایک دفعہ ہم جب یہ کلاس لے رہے تھے برزخ کے ٹاپک کے اوپر، تو ہمارے استاد سے کسی نے کلاس میں سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جو لوگ قیامت کے روز یعنی ایک دن پہلے تک، قیامت کا دن جب آئے گا اس سے ایک دن پہلے تک اگر وہ زندہ ہوں گے دنیا کے اندر، تو گویا ان کی برزخ تو بہت چھوٹی ہوگی، اور ہو سکتا ہے وہ برزخ میں جائے بھی نہ، کیونکہ ایک دم سے قیامت آ گئی تو برزخ میں گئی نہیں. تو اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آخری دن پہ بھی دنیا میں موجود رہے گا، اور برزخ اس لیے ضروری ہے کہ برزخ سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کیونکہ برزخ میں ہونے کے بعد دوبارہ موت دی جائے گی. پہلی موت اس کو برزخ میں لے جائے گی، دوسری موت جو ہوگی اس کو برزخ سے قیامت کے دن میدان حشر میں لے کے جائے گی. اچھا، اب سوال یہ ہوگا کہ کیا اس کی برزخ بہت چھوٹی ہوگی، دوسرے لوگوں کی بہت بڑی ہوتی ہے؟ تو اس پہ تھوڑی سی بات ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ کی تھی ڈائمینشن اور ٹائم کے متعلق، اور ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ ٹائم کو کنٹرول اللہ کے پاس ہے. تو اس طرح تو وہ لوگ جو حضرت آدم کے دور میں تھے ان کی تو برزخ ابھی تک چل رہی ہے نا، کتنے 1400 سال سے تو یقیناً زیادہ ہی ہو گئے نا، 5000 سال بھی بلکہ ہو گئے. وہ اس وقت سے وہ برزخ میں ہے، اور قیامت کب آئے گی ہمیں نہیں معلوم، کب تک آئے گی. ایون جو 1400 سال پہلے لوگ گزرے ہیں دنیا میں، ان کی تو برزخ چل رہی ہے نا، ان کی نسبت جو ابھی تک زندہ ہے. تو جو آخری دن بھی مرے گا وہ بھی برزخ میں جائے گا. تو اس کی برزخ اور حضرت آدم کے دور کی لوگوں کی برزخ وقت کے اعتبار سے برابر ہو جائے گی، کیونکہ وقت اللہ کنٹرول کرتا ہے. ان کو بھی اتنا ہی وقت لگے گا برزخ میں جتنا کہ ایک دن گزارنے والے کو لگے گا. تو یہ تو ہمارے پیمانے ہیں نا، ہم حساب سے سمجھتے ہیں کہ سورج نکلا، سورج ڈوبا، 365 دن گزرے تو 1 سال ہو گیا اور اتنے سال گزر گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن برزخ میں ٹائم اس طرح نہیں چلتا جس طرح ہمارے ہاں چلتا ہے. سملرلی جیسے برزخ کی بات ہوئی، ویسے وقت جنت اور جہنم میں بھی نہیں گزرے گا، نہ ہی وہ رفتار ہوگی، نہ ہی وہ کاؤنٹنگ ہوگی کہ آپ کہیں کہ ہمیں جنت میں رہتے ہوئے 1000 سال گزر گئے ہیں، یا ہمیں دوزخ میں رہتے ہوئے خدا نہ خواستہ اتنا وقت گزر گیا. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ وقت اس طرح کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہوگا جس طرح ہم یا آج کے زمانے میں کاؤنٹ کرتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں بے حساب، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا بے حساب کو. تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ٹائم کو بھی بنایا ہے، اللہ نے باقی چیزیں بھی کریٹ کی ہیں. تو اس وجہ سے اس کا کوئی ٹائم کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ سب کو ایکول اماؤنٹ. اللہ جسٹس کرتا ہے نا، عدالت کرتا ہے، تو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو ایکول اماؤنٹ آف ٹائم برزخ میں گزارنا ہو. تو اب ہم ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ آیا کہ ہم لوگ شفاعت کے ٹاپک پہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں سن کر کے کہ ہمیں تو جنت میں جانا ہے، گویا کھلی چھٹی مل گئی، جو مرضی کرو جنت میں تو جانا ہی جانا ہے. تو امام یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جنت تو یقینی ہے، شفاعت ہو جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہیں ہوگی شفاعت. ہاں ہو جائے گی شفاعت. جس نے رسول اکرم پہ ایمان لایا اور اہل بیت پہ ایمان لایا اور ان عقائد کو صحیح سمجھ کے مانتا رہا، پھر عمل بھی کرتا رہا، تو اس کی شفاعت تو ہو جائے گی. لیکن برزخ سے امام فرما رہے، خود امام فرما رہے کہ ہم ڈرتے ہیں تمہاری شفاعت کے بارے میں. قیامت کے معاملے میں تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا کے بعد، موت کے بعد جو برزخ کے معاملات ہیں وہ تم نے خود سنبھالنے ہیں بھائی، خود ڈیل کرنا ہے ان چیزوں کو. اور برزخ کتنی لمبی، جب تک قیامت نہیں آ جاتی. تو ہم میں سے ہر شخص کو برزخ میں جانا ہے، ہر ایک کو فیس کرنا ہے برزخ کو. یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، بہت ڈیفیکلٹ کام ہے. تو ہمیں اس کے لیے پریپیئر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ ہم برزخ کے معاملات کو ہم کیسے ڈیل کریں گے. جب وقت آئے گا تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ مت خوش ہو جائیں سوچ کے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا اہل بیت کے گھرانے میں، یعنی فالوورز کے گھرانے میں، تو اس صورت میں ہمارے اوپر تو کوئی ذمہ داری اب ہے ہی نہیں نا، جو مرضی کریں، سب آزاد ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پر ذمہ داری زیادہ ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں ایک اپورچونٹی زیادہ دے دی دوسرے لوگوں کی نسبت، جن بیچاروں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے مذہب کو، تلاش کرنا پڑتا ہے کہ صحیح مذہب کیا ہے. بعض لوگ بڑی مشکل سے آتے ہیں صحیح مذہب میں، بہت محنت اور ریسرچ کر کے پھر کنورٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. بہت آسان کام نہیں ہے. اپنے بارے میں ہم لوگ خود سوچیں کہ کیا ہم کبھی ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے یا غیر مذہب اسلام کے کسی اور وہابی گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے، تو کیا ہم سرچ کرتے کہ صحیح مذہب کیا ہے؟ کیا ہم اہل بیت کو تلاش کرتے ہیں کہ اہل بیت کے فالوورز کیا کرتے ہیں، صحیح مذہب کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ ہم کیا اپنے مذہب میں، خود اہل بیت کے فالوورز کے مذہب میں پیدا ہو کے، کیا ہم اہل بیت کے ارشادات کے مطابق توجہ کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے قول پڑھتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا دنیا میں زندگی گزارنے کے بارے میں؟ کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، کس پہ ہم، کیا ہم واقعی توجہ کے ساتھ دلچسپی لیتے ہیں؟ ابھی ہم یہی بیسک ہم ابھی بات کر رہے ہیں اب بیسک عقائد کی، یعنی کیا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. تو ہم خود سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اتنا وقت نکالتے ہیں اپنی زندگی میں سے، مصروف زندگی میں سے، کہ ہم اس پہ صرف بات بھی کر سکیں، اس پہ توجہ کر سکیں ان ٹاپکس کے اوپر، اور ریسرچ کر سکیں ان ٹاپکس کے اوپر. کیا ہم یہ کرتے ہیں یا نہیں؟ اپنے آپ سے خود پوچھیں، ہمیں جواب نہیں چاہیے کسی سے بھی.
جو کہ ہم اپنا مواخذہ خود کریں گے، آپ لوگ اپنا مواخذہ کریں، لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس پہ توجہ کیجیے، بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، اور اگر آپ خود توجہ کر سکیں تو اپنے جاننے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے خاندان کے دیگر افراد جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو بھی بتائیے کہ بھائی یہ ٹاپکس بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر ہماری غلو خلاصی نہیں ہو سکے گی۔ برزخ سے تو ہر ایک نے گزرنا ہے، اور ہر ایک کو سوالوں کے جواب بھی قبر میں دینے ہیں، کوئی بھی بچے گا نہیں اس سے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھ کے اگر ہم کوشش کریں انویسٹیگیشن کو آگے بڑھائیں تو یقیناً ہماری کامیابی ہمارا قدم چومے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم آپ سب کو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ اور سب لوگ ٹھیک ٹھاک نا؟ خیریت؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ اچھا چلو تم اپنا شروع کر دو۔ شروع تو کیا ہوا ہے، ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں وہاں سے۔ تو اب ہم یہاں پہ ایک روایت بیان کریں گے امام علی علیہ السلام سے، یہ کہ ایک کتاب ہے من لا یعذر الفقیہ، بہت مشہور کتاب ہے حدیث کی، اس میں یہ روایت ہے امام علی علیہ السلام سے۔ اب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر میں داخلے کے بعد 2 فرشتے آ کر سوالات پوچھیں گے، اور صحیح جوابات کے بعد اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اس کو کہیں گے کہ وہ آرام سے سو جائے، اور جنت کی نعمتوں میں سے اس کے تواضع کی جائے گی، یعنی جنت کی نعمتوں میں سے اس کو اس نعمتوں کا ایکسس دے دیا جائے گا۔ جس طرح آج کے زمانے میں ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو پوچھتے ہیں وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے، ایکسس چاہیے ہم کو، تو آپ کو وائی فائی کا پاسورڈ مل جاتا ہے، جس کو پاسورڈ مل جاتا ہے وہ وائی فائی پہ چلا جاتا ہے، جس کو پاسورڈ نہیں ملتا وہ پھر اپنا انتظام کرے یا کچھ اور کرے۔ تو ہم ایک مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل کو وائی فائی کا پاسورڈ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو قیامت یعنی اپنی قبر میں جانے کے بعد گویا ہمیں ایکسس ملے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، کہ وہ فرشتے موقع دے دیں گے کہ بھئی جنت کی ہواؤں میں سے ہوائیں بھی آپ کی قبر میں آ رہی ہے، قبر کو پھیلا دیا جائے گا، انہیں کشادہ کر دیا جائے گا، اور نعمتیں جو ہے جنت کی آنا شروع ہو جائیں گی قبر کے اندر۔ اور کب تک آئیں گی؟ جب تک وہ برزخ میں ہے۔ اچھا اب یہ جو نعمتیں ہیں یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اگر ہم مقابلہ کریں جنت کی نعمتوں کا اور برزخ کی نعمتوں کا، تو برزخ کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہے، پرسنٹیج وائز اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ نعمت تو ہے نا، وہ نعمت تو ہے جنت کی، چاہے کمتر درجے کی کیوں نہ ہو۔ لیکن برزخ میں مومنین کو، ماننے والوں کو، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں صحیح سوالوں کے جواب دینے کے۔ صحیح سوالات کے کیا تھے کہ تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرے رسول کون ہے، تیرے امام کون ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے یا نہیں، قیامت پہ ایمان ہے یا نہیں، کتابوں پہ ایمان ہے یا نہیں، یہ سارے سوالات ہو رہے ہیں۔ قیامت آئے گی حق ہے یہ ماننا، جنت جہنم حق ہے یہ ماننا۔ تو یہ سارے سوالات جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے، یہ سارے سوالوں کے صحیح جواب دینا، مطلب کیا؟ تمام عقیدے سے متعلق سوالات ہو رہے ہیں، یہاں پہ عمل کے متعلق کوئی سوال نہیں ہے، سارے سوال کیا ہیں؟ عقیدے سے متعلق ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے عقیدے سے متعلق سوالوں کے صحیح جوابات دینے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص ان نعمتوں کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اگین کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ بھی، اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس کو جنت کی کھڑکی کھل جائے قبر کے اندر، اور وہ اس سے استفادہ حاصل کرتا رہے، کب تک؟ جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی۔ بلکہ یہاں تک روایت میں ہے کہ وہ شخص جو ہے مردہ جو ہے وہ یہ کہے گا، خواہش کرے گا، اے کاش وہ وقت جلدی آ جائے کہ جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ مطلب اس کے لیے پریشان کن ہوگا کہ وہ حالانکہ جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں لیکن کمتر درجے کی نعمتیں، اس کو معلوم ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو اس سے زیادہ نعمتیں، انہیں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ نعمتیں ملنے والی ہیں اس کو، تو وہ اتنا خوش ہوگا، اتنا مطمئن ہوگا، اتنا راضی ہوگا اس استقبال سے کہ اس کی خواہش ہوگی کہ بس یہ برزخ کی زندگی جلدی ختم ہو جائے تاکہ وہ جنت میں جا سکے، اور جنت میں جا کے وہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ سے بہترین نعمتیں جو ہیں وہ حاصل کر سکے۔ تو یہ اس کی خواہش ہوگی، اور وہ دعا بھی کرے گا اللہ سے کہ اے اللہ
کاش جلدی سے یہ برزخ کا زمانہ ختم ہو اور تو قیامت کو برپا کر تاکہ میں جنت میں جا سکوں اور پرماننٹلی وہاں پہ رہ سکوں اور ان نعمتوں سے استفادہ حاصل کر سکوں جو تو نے میرے لیے مخصوص کی ہیں. تو یہ ہے پازیٹیو سائیڈ اس کا, جو کہ جنت میں قبر میں جانے کے بعد ان انسانوں کو ملے گا جو کہ عقیدے سے متعلق جو قبر میں سوالات ہیں ان کا صحیح جواب دیں گے. صحیح جواب کیا مطلب؟ وہ جوابات صحیح اس وقت دیں گے کہ جہاں صرف ان کا عقیدہ درست ہوگا بلکہ عمل بھی درست رہا ہوگا. اب ہم آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص یاد کر لیتا ہے پوری زندگی, ہے بچوں کی طرح جیسے رٹا دیتے ہیں نا کہ 2 کا پہاڑا سناؤ 3 کا پہاڑا سناؤ, مطلب پہاڑے سے مطلب ٹیبل کہ بھائی 2 × 2 کیا ہوتا ہے, وہ سوچتا نہیں ہے, بس کھٹ سے جواب دے دیتا ہے. 2 × 4 کیا ہوتا ہے, اس نے کھٹ سے جواب 8 دے دیا, حساب نہیں لگایا, کیونکہ اس نے رٹا ہوا ہے نا, سب چیزیں زبانی یاد کی ہوئی ہیں. اسی طرح سے بعض دفعہ بچوں کو یہ یاد کرا دیا جاتا ہے کہ اصول دین بتاؤ, تو وہ بچے سے پوچھو اصول دین کیا ہے, فوراً کہے گا توحید عدل نبوت امام قیامت. وہ ٹھک 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 بتا تو دے گا, لیکن اگر آپ اس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ بیٹا توحید کا مطلب کیا ہے, تو زیادہ سے زیادہ ہم نے بہت بچوں کو دیکھا ہے, زیادہ سے زیادہ توحید کا مطلب اگر پوچھ لو ان سے تو وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے. تو کیا یہی توحید ہے؟ بس اللہ ایک ہے آپ نے کہا اور معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں. اگر فرض کیجئے اگر 2 سال کا بچہ یہ کہہ دیتا ہے کہ توحید کا مطلب اللہ ایک ہے, تو اللہ اس کو قبول کر لے گا. لیکن اگر 4 سال کا بچہ یہی بات کہے گا تو شاید اللہ کی نزدیک قبولیت نہ ہو. ارے 4 سال تو چھوڑیے, ہم نے تو یہاں بڑے بڑے جوانوں کو دیکھا ہے, ان سے اگر پوچھیں کہ توحید کا مطلب کیا, تو وہ صرف اتنا ہی جواب دیتے ہیں اللہ ایک ہے. تو یہ جواب ایک ایڈلٹ کے لیے مناسب نہیں ہے, جواب ایک پڑھے لکھے شخص کے لیے تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے جواب. اسی لیے ضروری ہے کہ توحید کے معاملات پہ ہر شخص غور و خوض کرے, ان تفاصیل کو سمجھے کہ اللہ کی صفات کیا ہے, اللہ کی قدرت کیا ہے, اللہ کے پاس طاقت کیا ہے, اللہ جو دنیا میں لوگوں کو بھیجتا ہے تو کیوں بھیجتا ہے, کیا پرپز ہے. یہ تمام معاملات اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں پچھلے سیشنز کے اندر. تو توحید کے وہ سارے معاملات, ان چیزوں کو اس طرح سے سمجھنا جیسے کہ اللہ نے ہمیں کریٹ کیا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے اس کو کمزور مت سمجھیں. ہم یہیں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. تو توحید پہلی چیز ہو گئی. پھر عدل. عدل کیا ہے؟ ہم لوگ بہت آسانی سے عدل سے مطلب بس جسٹس سسٹم آف اللہ, لیکن ہم عدالت کے بارے میں تفاصیل پہ گفتگو نہیں کرتے, نہ اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے بات کی ہے, اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوالات ہو تو ضرور اس پہ ڈسکس کیجیے گا. تو عدالت کے بعد پھر نبوت. کیوں نبوت, کیا ضرورت تھی نبوت کی؟ پھر اب نبوت ہے تو کون ہے نبی, کس وجہ سے ہیں وہ نبی ہمارے, اور نبی نے کیا 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 دنیا کے لیے, لوگوں کے لیے, اپنے پیغام کو کیسے ڈیلیور کیا, ان کی کیا حیثیت تھی, ان کا کیا مزاج تھا, ان کے کیا معاملات تھے, ان کی زندگی کی خصوصیات کیا تھی. یہ سب چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ ہے صحیح جواب دینے کا طریقہ, کہ جب پوچھا جائے گا کہ تیرا نبی کون ہے تو ہم کیسے جواب دیں گے, اسی وقت جب نبی کے بارے میں کچھ جانتے ہوں گے یا ان کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. پھر اسی طریقے سے سوال آئے گا تیرا امام کون ہے, تو اب امام کے بارے میں سارے اماموں کی زندگی کے حالات, ان کے قول, ان کے ارشادات, ان کی روایات, ان کی تفاسیر, انہوں نے زندگی خود کیسے گزاری, کیا ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں, تو کیسے فالو کر سکتے ہیں. یہ سارے معاملات کو سمجھنا اور جاننا, تو تبھی ہم صحیح نام دے سکیں گے نا. اور اگر جو اہم ترین سوال ہے کہ تیرا امام کون ہے, تو ہم اسی کا نام لیں گے جس کی ہم نے زندگی میں پیروی کی تھی. مثال کے طور پہ ہم زبانی طور پہ تو کہہ دیتے ہیں کہ امام زمان ہمارے امام ہیں, یہی کہیں گے نا. امام وقت کون ہے تمہارا, پیپر میں سوال ہو رہا ہے, فرشتہ پوچھ رہا ہے, تو ہم نے کہا امام زمان ہمارے امام ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کیونکہ رٹا ہوا لگا ہے نا, مطلب بچپن سے یاد کرتے آ رہے ہیں امام کے نام, سب چیزیں ہم نے فٹ سے جواب دے دیا. لیکن ہم جب فٹ سے جواب دیں گے تو وہ فرشتہ پوچھے گا, اگلا سوال یہ پوچھے گا کہ یہ کس بنیاد پہ, ذرا ثابت تو کرو کہ یہی تھے تمہارے امام, تم نے عمل کون سا کیا ان کے ارشادات کے مطابق. اب مشکل, اب تم عمل, تو یہاں پہ اعمال کا سوالات ابھی نہیں ہو رہے, وہ قیامت کے روز ہوں گے. لیکن ابھی عقیدہ کے متعلق سوال, لیکن عقیدہ اس وقت پختہ ہوگا جب ہم نے عمل کیا ہوگا, ورنہ زبانی کلامی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور قبر میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, کوئی جھوٹ بول کے نہیں نکل سکتا کہ جی ہاں ہم تو دنیا میں یہ مانتے رہے تھے تو اب بھی ہم وہی مان رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں قوت گویائی اسی وقت دے گا جب اس نے عمل کیا ہوگا.
اور وہی سوال کا جواب دے گا جو وہ کرتا رہا. وہاں جھوٹ بولنے کا کوئی کوشچن ہے ہی نہیں. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, اس میں کہا تھا کہ ہر شخص عربی بولے گا, عربی میں سوالات ہوں گے, عربی کا جواب دے گا, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ سب کو عربی آ جائے گی خود بخود قبر کے اندر. ٹھیک, تو یہ ہوں گے وجوہات جس کی بنیاد پہ جب ہم سوال کی منزل پہ گزریں گے قبر کے اندر, تو وہاں نہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے, نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے, نہ رٹا ہوا کوئی چیز سبق سنا سکتا ہے. جو حقیقت میں دل میں ہوگا نا وہی اس کی زبان پہ آ جائے گا. وہاں منافقت نہیں ہو سکتی. دنیا میں تو منافقت لوگ کر لیتے ہیں بڑے آرام سے کہ جی دل میں آپ منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ہم مانتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن دل میں ٹھیک ہے وہ کچھ اور بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کو شاید ممبر سے یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ کے لیے تو کلین چٹ ہے, آپ کو بلینک چیک لکھ کے دے دیا گیا ہے شفاعت کا, تو پرواہ نہیں ہے. تو بھائی اب پرواہ نہیں ہے وہ آپ ٹھیک ہے مان لیں ہم کہ قیامت کے دن کی پرواہ نہیں ہے, لیکن قبر میں کیا ہوگا, مرنے کے بعد سے قیامت تک کا جو منظر ہے جس میں برزخ سب سے اہم ترین چیز ہے, اس میں کیا ہوگا پھر, وہ بڑا مشکل ہے. اب آتے ہیں اس کے بعد ہم اس معاملات پہ جو کہ جن لوگوں کو صحیح جواب نہیں دے پائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا. جو جواب غلط دیں گے ان کی کیا صورت ہوگی, اس پر عذاب کے فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اس کو مسلسل عذاب دیں گے. کب تک, قیامت تک کے لیے اس کے پاس مسلسل عذاب ہوتا رہے گا. اس کی قبر میں سانپ داخل ہوں گے اور بچھو بھی داخل ہوں گے اور دیگر حشرات الارض آئیں گے, جو کہ اب آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جی جسم تو میں روح تو ہے نہیں, روح تو جسم سے باہر ہے, تو اس کے جسم کو عذاب دینے سے کیا ہو رہا ہے, اس کی جسم کو عذاب دینے سے بھی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی, کیونکہ اصل مقصد اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے اس کے گناہوں کی سبب. ٹھیک ہے, یہ مسلسل عمل جاری رہے گا, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کوٹا پورا نہ ہو جائے جو اس کی پنشمنٹ کا ہے, جو اس کی سزا کا اللہ نے مقرر کیا وہ وقت پورا نہ ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں, اب اس میں اور تفصیلات ہیں, ابھی اس پہ بات کرتے ہیں 1 منٹ میں, لیکن انسان کو اس کے لیے یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اگر غلط کام کیا, گناہ کیا, تو عذاب کے لیے عذاب کو سے مبتلا ہونا پڑے گا. بچنے کا راستہ بہت کم ہے, یا حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے, اللہ سے معافی کر لے, معاف کروا لے اگر کسی کے دوسرے کے حقوق باقی ہو اس کے اوپر, اور اپنے عقیدے کو درست کرتا چلے. اچھا, اب ہم یہاں پہ ایک سٹوری سنانے والے ہیں, اس پہ ذرا توجہ سے سنیے گا آپ لوگ. اگر موقع ہو تو اپنے جو دیگر معاملات ہیں اس کو 1 منٹ کے لیے موقوف کریں اور توجہ رکھیں اس کہانی کے اوپر. شکریہ. اچھا, یہ کہانی ہے ایک آیت اللہ کی. آیت اللہ کا نام تھا آیت اللہ سید جمال الدین گل پائیگانی. یہ وہ آیت اللہ مرجع نہیں تھے گل پائیگانی, یہ دوسرے آیت اللہ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریسپیکٹڈ آدمی تھے, علماء میں سے تھے, جب یہ تو آیت اللہ کا سٹیٹس تھا ان کا. تو یہ ان کا ذاتی واقعہ ہے جو کہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے, اور جن کو رپورٹ کیا ان کا بھی ہمارے پاس ریفرنس اور نام وغیرہ ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ان کا, جنہوں نے یہ کتاب واقعہ سنا ہے. واقعہ کیا ہے, ان کے استاد نے ان سے کہا کہ اپنے روحانی معاملات کی تربیت کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ قبرستان میں جائیں اور وہاں عبادت کریں. رات کو وہ قبرستان جایا کرتے تھے, ہفتے میں 1 یا 2 دن, اور رات کے پچھلے پہر, آخری پہر وہ وہاں پہ عبادت کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھے. قبرستان میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان موت کو یاد کرے, وہاں جانے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو موت کو یاد رکھے. اس کا اور کوئی مطلب نہیں, یہ نہیں کہ کسی سے ملاقات ہو رہی ہے یا روحوں سے بات کر رہا ہے, یہ سب نہیں, صرف اللہ سے عبادت کرے قبرستان کے ماحول میں بیٹھ کر کے. اچھا, اب اللہ سے عبادت کے لیے جایا کرتے تھے قبرستان. اچھا, ایک دن کیا ہوا, اس دن بہت سردی تھی, ایران کا یہ واقعہ ہے, اور وہاں پہ سردی بہت تھی اور برف باری بھی ہو رہی تھی. تو بہت جب وہ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد جو وہاں کا نگہدار تھا, نگہدار کا مطلب چوکیدار سمجھ لیجیے آپ, قبرستان کا جو چوکیدار تھا اس کا ایک کمرہ بنا ہوا تھا, تو وہ کمرہ ہیٹڈ تھا, اندر سے بیٹھنے کی سامان وامان چیزیں, کرسی ورسی یہ سب چیزیں تھیں, اس کا بستر بھی تھا وہاں پہ. تو یہ اندر تشریف لے گئے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب آپ یہیں تشریف رکھیے, برف گر رہی ہے ابھی باہر, تو اگر آپ کو عبادت کے لیے جانا ہو تو تھوڑا رک جائیے, برف گرنا بھی رک جائے گی اور تھوڑا آپ آرام کر لیجیے پھر چلے جائیے گا. تو یہ وہاں پہ اس کے کمرے میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ کچھ لوگ جو تھے ایک جنازہ لے کر آئے.
ایک جوان آدمی تھا جس کا جنازہ لے کر وہ آئے تھے، اور جنازہ انہوں نے لا کر کے وہاں پر ایک ایریا، ہولڈنگ ایریا بنا ہوا تھا، ایک الگ کمرہ جہاں پہ جنازہ رکھ دیا گیا، اور انہوں نے کہا کیونکہ اب رات ہو رہی ہے اور برف بھی گر رہی ہے تو اب ہم لوگ کل صبح آئیں گے، جنازے کو تدفین کر دیں گے۔ اور وہ جو آدمی جو نگہدار تھا یا پہرے دار تھا، اس سے انہوں نے کہا کہ کچھ معاوضہ ہم آپ کو دیں گے، آپ ایک کام کیجئے کہ پوری رات بیٹھ کے اس کے سرانے قرآن کی تلاوت کیجئے، چونکہ ہمارے یہاں یہ مستحسن ہے کہ جنازے کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، بلکہ وہاں پہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں ہم جب تک کہ اس کی تدفین کا انتظام نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک، تو اس کو بتایا کہ تم تلاوت کرو، تو وہ آدمی بیٹھ کے تلاوت کرنے لگا، اور وہ لوگ چلے گئے۔ آیت اللہ ابھی کمرے میں موجود ہے۔ آیت اللہ کا کہنا یہ ہے کہ چند منٹ کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے اور وہ آدمی قرآن کی تلاوت شروع کر چکا مردے کے پاس بیٹھ کے، کہ ایک دم سے ان کو، جو کہ یہ اب اس درجے پہ پہنچ چکے تھے عبادت کی سبب کہ یہ وہ چیزیں دیکھ سکتے تھے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، نہ سن سکتا ہے، وہ دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں 2 عدد، جو کہ انتہائی غضبناک صورت میں آئے تھے، اور ہاتھ میں گرز پکڑے تھے۔ گرز کیا ہوتا ہے؟ لوہے کا آپ سمجھ لیں، ڈنڈا سمجھ لیجئے، لیٹس آسانی کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں، اور اس میں سے آگ نکل رہی تھی، بہت شدید آگ نکل رہی تھی۔ تو آگ کا گرز لے کر آتے ہیں اور اس شخص کے سر پہ مارتے ہیں زور زور سے۔ کس کے سر پہ؟ جو میت تھی، میت کے سر پہ زور زور سے مارتے ہیں، اتنے زور سے مارتے ہیں کہ اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ چنگاریاں جو ہے آسمان تک جاری ہوتی ہیں، بہت زیادہ چنگاری نکل رہی ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور جب وہ مارتے ہیں تو وہ مردہ بری طرح سے چیختا ہے، زور سے مارنے پہ تکلیف ہوتی ہے تو چیختا ہے زور سے، اتنی زور سے چیختا ہے کہ پورے قبرستان میں آواز جاتی ہے۔ لیکن جو شخص اس کے سامنے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس کو نہ کچھ نظر آتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت آرام سے کرتا رہتا ہے بیٹھ کے۔ لیکن چونکہ یہ آیت اللہ اس مرتبے پہ تھے کہ یہ چیزیں دیکھ سکتے تھے اور سن بھی سکتے تھے، یہ انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کے اور عذاب ہوتے ہوئے دیکھ کے پریشان ہو جاتے، گھبرا جاتے ہیں بہت زیادہ، اتنے گھبرا جاتے ہیں کہ ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے، اور ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہوتی۔ یہ پریشانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جگہ سے، کہ یہ برداشت نہیں کر پاتے یہ عذاب ہوتا ہوا دیکھنا، تو یہ کہتے ہیں کہ میں فوراً یہاں سے نکل جاؤں۔ اشارے سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس پہرے دار کو کہ کس طرح دروازہ کھول دو میں نکل جاؤں، وہ دیکھتے ہی نہیں، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اس کے نزدیک سب کچھ نارمل تھا، ایک مردہ رکھا ہوا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بس، اور یہ عذاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور عذاب شدید ہو رہا ہے، اور وہ چیخ بھی رہا ہے مردہ زور زور سے، یہ بھی سن رہے ہیں۔ اس حالت میں یہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، بڑی ہمت کے ساتھ بہت مشکل سے دروازہ کھولتے ہیں اس کمرے کا، اور دروازہ کھول کے جب نکلنے لگتے ہیں تو وہ پہرے دار جو قرآن تلاوت کر رہا تھا وہ کہتا ہے، ارے عائد اللہ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی سردی ہے، باہر برف بھی گر رہی ہے، اور دیکھیے اور باہر بھیڑیے بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی برف کے دوران، تو خطرہ ہے آپ کی زندگی کو، آپ پلیز اس وقت مت جائیے، صبح تک انتظار کر لیجیے پھر چلے جائیے گا۔ یہ کچھ بھی بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، زبان سے کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا تھا، زبان گنگ ہو گئی ہو، گھبرا کے دروازہ کھولتے ہیں اور دروازہ بند کر کے یہ شہر یعنی اپنے گھر کی طرف نکلتے ہیں چلنے کے لیے۔ زیادہ دور شہر نہیں تھا، لیکن راستے میں کئی دفعہ زمین پہ گر جاتے ہیں اس خوف کی وجہ سے۔ آخر کو اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور گھر پہنچتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں، بہت شدید بیماری کے عالم میں یہ خبر کرتے ہیں اپنے استاد کو، تو ان کے استاد آتے ہیں ان سے ملنے کے لیے اور ان کی دوا دارو کا انتظام کرتے ہیں اور کھانے پینے کو دیتے ہیں۔ 1 ہفتے تک یہ بستر پہ پڑے رہتے ہیں اور کسی صورت میں کچھ اور کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو اس پہ استاد کہتے ہیں کہ تم نے وہ کچھ دیکھا جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ عام انسان نہ فرشتہ دیکھ سکتا ہے، نہ فرشتوں کی آواز سن سکتا ہے، نہ مردے کی روح کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ عام طور پہ لوگ اس قابل نہیں ہوتے، بہت مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو عرفان کی نظر سے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، جو اب دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو اور سمجھ سکتے ہیں۔ ان کو سب سے زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ انہوں نے عذاب کے فرشتے کو عذاب دیتے ہوئے دیکھ لیا اور سن لیا، وہ ان کی لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ عام انسان یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور عام انسان کو ظاہر نظر بھی نہیں آتا جب مردے کو ہم لے جا رہے ہوتے ہیں، قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں روایات ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ فرشتے اسی وقت سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات عذاب میں وہ ابھی یہ بندہ جس کی بات کی جا رہی ہے وہ قبر میں نہیں گیا تھا، اس کی لاش صرف رکھی ہوئی تھی اور یہ اس کو جانتے بھی نہیں تھے، اس کو بس انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ایک نوجوان کی لاش لا کے رکھی گئی ہے صبح تک کے لیے،
اور اس پہ عذاب گویا شروع ہو گیا. تو مرنے کے بعد سے فوراً عذاب شروع ہو سکتا ہے اگر اس شخص کے معاملات جو ہے وہ درست نہ ہو. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. بچنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عمل ظاہر اچھا ہو, اس کے عقیدہ بھی درست رہا ہو, تو اس کے لیے ظاہر گنجائش بھی, جس کے بارے میں ابھی پہلے ذکر ہوا کہ قبر کو کشادہ کر دی گئی, نعمتیں نازل ہونے لگی. لیکن یہ ایک چشمدید واقعہ سمجھ لیجئے آپ, جس کو کہ رپورٹ کیا ہے ایک آیت اللہ نے اس انداز سے, کہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے انسان کو. اب ہم ایک بات یہاں پہ یہ کہیں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد روح کے بارے میں یہ بھی روایات ہیں مختلف, کہ جب آپ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی انسان کو دفن کرتے ہیں تو اگر اس کی روح نیک روح ہوتی ہے, جس کو جنت کی گویا بشارت دی جانے والی ہوتی ہے, تو اس کو وادی سلام میں منتقل کر دیا جاتا ہے. وادی سلام کہاں ہے؟ نجف میں وادی سلام. جن لوگوں کے موقع ملا ہے وہاں جانے کا وہ خوش نصیب ہے, اور جن کو نہیں ملا اللہ ان کو توفیق دے گا انشاءاللہ, وہ بھی جا کے زیارت کر سکیں گے امام علی کے روضے کی. تو اس کے پیچھے جو ہے قبرستان ہے بہت بڑا سا, اس کو وادی سلام کہتے ہیں. تو یہ روحیں وہاں منتقل ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی بری روح ہوتی ہے تو وادی سلام سے نکل کے وادی برہوت میں چلی جاتی ہے. وادی برہوت کہاں ہے؟ یمن میں بتائی جاتی ہے. وہاں پہ جو غیر صالح لوگ ہوتے ہیں, جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں, ان کی روحیں وہاں پہ چلی جاتی ہیں اور پھر وہاں سیٹل ہوتی ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ irrespective of the fact, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں دفن کر دینا, وصیت بھی کر دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اس کے اپنے معاملات ہیں, لیکن اس کے بارے میں بھی ڈیفرنٹ روایات ہیں کہ اگر کوئی شخص جو اس جگہ کو اہل نہیں ہوگا, وہاں کو ڈیزرو نہیں کرتا ہوگا, اگر ان کو دفن بھی کر دیا جائے گا تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص دنیا میں کسی بھی جگہ دفن ہو اور اس کے اعمال اچھے تھے اور اس کو جنت کی بشارت ملنے والی ہے, تو اس کو خود بخود گویا وادی سلام میں منتقل کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں کہ روحیں ٹیمپریرلی اسٹیج جو برزخ کا ہے وہ کہاں اور کب رہیں گی. اچھا روح, اب اس کے بعد ایک اور تفصیلی گفتگو ہے وہ, لیکن ہم صرف مختصر بات کریں گے. اور وہ بات یہ کہ کسی نے پوچھا تھا امام سے کہ یہ بتائیے کہ برزخ میں محسوس کیسے ہوتا ہے, یعنی برزخ کو ایکسپلین کیجئے تفصیل کے ساتھ. تو امام کا جواب یہ تھا کہ جیسے تم خواب دیکھتے ہو, ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں نا, ہماری روح کو یہاں سے نکل کے ٹرانسفر ہو جاتی ہے, کہیں چلی جاتی ہے, بہت سارے معاملات دیکھتی ہے. بعض اوقات روح کو تکلیف بھی ہوتی ہے, بعض اوقات خوشی بھی ہوتی ہے, بعض اوقات روح جو ہے وہ قہقہا بھی لگاتی ہے, بعض اوقات روح جو ہے روتی بھی ہے. بہت سے معاملات ہوتے ہیں. اب جو بھی خواب آپ نے دیکھا ہو کبھی بھی, اور جو بھی خواب آپ کو یاد رہ گئے ہو, تو اس کے بیسس پہ سوچئے کہ جب خواب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے خواب میں ایسا محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں, خوشی محسوس, سارے جذبات کا احساس آپ کو ہوتا ہے, جبکہ آپ کا جسم بستر پہ لیٹا ہوا ہے, مستقل سو رہا ہے. تو اس کو اس طرح سے تعبیر کیجئے کہ جب ہم اس میں جائیں گے, کس میں؟ برزخ میں جائیں گے, تو گویا برزخ میں ہمیں برزخی جسم دیا جائے گا. برزخی جسم کیا ہے؟ وہی والا جسم جس کو کہ ہم خواب میں دیکھتے ہیں. وہ جسم اس وقت ہم کیا کرتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے, چونکہ ہم دنیا میں ہیں, ہمارا تعلق منقطع نہیں ہوا ہے دنیا کے ساتھ, تو گویا ہمارے روح واپس آ جاتی ہے اپنے جسم میں, ہم اڑ جاتے ہیں سوتے سے. اور اگر روح واپس نہ آئے تو گویا وہ پھر اللہ ایک اور جسم اس کو دے رہا ہے, برزخی جسم. تو برزخ میں وہ رہے گا اور روح وہ ساری تکالیف بھی محسوس کرے گی اور خوشیاں بھی محسوس کرے گی جو کہ اللہ کی طرف سے اس کو دی جا رہی ہے. تو قبر کے عذاب اپنی جگہ پہ, قبر میں تو اس کا جسم ہے خالی, لیکن چونکہ روح قبر میں بھی جا رہی ہے تو وہ بھی محسوس کر رہی ہے. اور قبر کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ اس سے بھی ریلیشن شپ ہے. ایک سوال ہے جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا روح کو اجازت ہوتی ہے دنیا میں آنے کی؟ بہت سی روایات ہیں اس سلسلے میں. ائمہ سے پوچھا گیا تو ائمہ نے فرمایا کہ ہاں ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جب اللہ کی پرمیشن ہوتی ہے, اس کی مرضی ہوتی ہے, تو اس میں ڈیفرنٹ روایات ہیں. مثلا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 فرشتوں کو ساتھ کر دیتا ہے, اس کی انسان کی روح جو ہے کسی چڑیا کی شکل میں آتی ہے, ایک برڈ کی شکل میں آتی ہے دنیا میں, اور جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندان والوں کو دیکھتا ہے, اور اگر وہ خوشحال ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اگر تکلیف میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ ان کو تکلیف سے نکالے. لیکن یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اس کی پرمیشن ہوتی ہے. ہر ایک نہیں آتا, ہر مردہ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ دنیا میں آ رہا جا رہا ہے اور یہ ہم روح بلا رہے ہیں. یہ سب کہانیاں ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ بولو جو بولنا ہے, ان میوٹ کر کے.
ہم لوگوں نے روح بلائی تھی, روح آئی بھی تھی. گلاس اچھا میں. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر ہم جہاں پر بھی جاتے تھے نا, ایون یہ کہ ہاکس بے وغیرہ بھی گئے, وہاں پہ بھی بلایا تو اسی بندے کی روح آئی, ایک ہی بندے کے پیچھے لگ گئی صوفی کے تو پیچھے لگ گئی صوفی تھی. کے پیچھے لگ گئی تھی. پھر ہم لوگوں نے وہ پھاڑ واڑ کے پھینک دیا. ہم لوگ کہتے ہیں if any good spirit passing through please enter this coin یا glass یا something what. تو انگریزی آتی تھی خالی, اردو نہیں آتی تھی. نہیں تو وہ اپنی مرضی کا سنتا ہے نا. آپ پھر یہ دیکھیں درس دے رہے ہیں اور آپ کیسی بات کر رہے ہیں. وہ تو ساری لینگویج واقعی ہم لوگ ٹشن میں انگلش بولتے تھے. شاباش. صوفی نہیں ہے, صوفی بتائے گی آپ کو. صوفی کے ساتھ تو بہت سارے واقعے ہونے لگے تھے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوب. ہاں کہ وہ روحی تھی. اس بات کی کیا روحی بدرو جو بھی ہو, if any good spirit بول رہا تھا نا, گڈ. تمہارے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب وہ پیچھے لگ گئی تو اچھی تو نہیں ہوئی. ہاں تو بھائی روحی تھی. روح جو ہے بہت مشہور ہوتی ہے, روح کے پاس پاورز بہت. یقین جانو ہم نہیں تھے, روحی نہیں تھی. تم تو نہیں تھی لیکن روح تھی, روح. اکثر جنات بھی یہ تماشے کرتے ہیں باجی. زیادہ تر یہ جنات کرتے ہیں, انسان کی روح نہیں. میں وہی تو کہہ رہی ہوں, چاہے وہ انسان کی ہو, چاہے وہ بدرو ہو, چاہے جن ہو, لیکن روح تھی. لیٹرلی وہ کوائن جو نا گھومتا تھا واقعی. ہم لوگ نہیں گھماتے تھے. ہم وہ لوگ روح نہیں تھی, وہ جنات تھے. بیٹا روح بہت مجبور ہوتی ہے, روح بہت مجبور ہوتی ہے. وہ آ کے کھیل تماشے نہیں کرتی. روح کو اللہ کی طرف سے پرمیشن. ہائی وے ریسٹورینٹس میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ہم رکھتے وہی پیپر اور بلاتے, وہی ایک ہی آتی. ہم لوگ سمندر پہ گئے, وہاں پہ بلایا, وہاں پہ بھی وہی آئی. ہم لوگوں نے بھی اس کی جان کو چھوڑا نہیں تھا ویسے. پھر ہم لوگوں کو بہت ڈانٹ پڑی. یہ دوسری ارواح ہے. ارواح کیا مطلب؟ جنات تو ایگزسٹ کرتے ہیں نا, وہ ہمیں نظر نہیں آتے, فزیکلی ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر. تو یہ زیادہ تر جن کی بھی روح ہو سکتی ہے نا, جن کی روح ہو یا ایکچوئل جن ہو. روح جن کی بھی روح نہیں آ سکتی ہے, جن خود آتے ہیں. خود آئے گا. اور نہیں, اکثر علماء کی وہ جو کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ آتی ہے روح, وادی سلام سے بھی آتی ہیں, اور اکثر عذاب میں بھی مبتلا ہوتی ہیں, تو خواب میں آ کے وہ بتاتی ہیں. اور ارواح جس سے گائیڈنس لیتے ہیں علماء, ان کی وہ ہائر گریڈ میں ہوتے ہیں کہ وہ آ کے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, تماشے کرنے نہیں آتے. تماشے جنات کرتے ہیں آگے. وہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے کہا نا کہ یہ روح بہت مجبور ہوتی ہے. جب تک اللہ کے حکم کی مرضی نہ ہو نا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. انسان کی جو مرضی ہے نا, وہ اس دنیا تک ہے. جب آزاد ہے بہت سارے کام کر سکتا ہے. دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا, برزخ میں چلا گیا, وہاں سے واپسی کا راستہ نہیں. اچھا تو ایک بات بتائیں کہ اللہ کی مرضی کبھی کبھی فن پہ بھی تو ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ ہم نے لہو لعب کے لیے نہیں بنائی ہے دنیا. ارے لہو لعب کیا کر رہے ہیں, ہنسنا بولنا, وہ لہو لعب ہنسنا بولنا ہے, لیکن وہ زندہ انسان آپس میں کرتے ہیں, روح نہیں کرتی آگے. روح کا دیکھو, اس کو روح کو کیا بینیفٹ ہو رہا ہے یہ کام کر کے, یہ ہاں صحیح, یہ بات صحیح. یہ بات. اور ویسے بھی جنات میں تو ہم لوگ بچپن سے پلے ہیں نا, جناتوں میں. ہاں وہ ایک الگ بات ہے, جنات والی سٹوری الگ ہے. ہاں تو وہ سب کے ساتھ ہے نا, یہ جنی بیٹھی ہوئی. صحیح بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا. بہرحال تو روحیں جو ہیں وہ دنیا میں اس طریقے سے جو لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ اکثر اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ فلاں کی روح اس کو پریشان کر رہی ہے, کچھ کر رہی ہے, بلکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جنات جو ہے فلاں کے اوپر آ گئے ہیں اور یہ کروا رہے ہیں, وہ کروا رہے ہیں. یہ سب یہ پرانی باتیں ہو گئی, جسٹ فارگیٹ اباؤٹ دیٹ. ہاں جناتوں کا وجود ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, اور وہ تنگ بھی کرتے ہیں, وہ سب بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ کسی کے اندر حلول نہیں کر پاتے. وہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے اندر جنات آ گئے, اور یہ سب ایسا نہیں ہوتا. بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ روحوں کو مختلف قسم کے معاملات سے گزر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ دوسری دنیا میں, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ ڈائمنشن جو ہے وہ دوسری ڈائمنشن ہے. یہ ایک ڈائمنشن ہے, یہ دوسری ڈائمنشن ہے. اس ڈائمنشن سے اس ڈائمنشن میں ایسے نہیں آیا جا سکتا. اللہ کی وہ بھی اللہ کیوں پرمیشن دے اور کس پرپس سے, کیا آبجیکٹیو ہے اس کے پیچھے, وہ دیکھا جائے گا نا. اب کوئی شخص دعا کر رہا ہے, روح ہے, لیکن وہ دعا کر رہی ہے کہ پروردگار کسی طرح میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے اہل خانہ کے معاملات کیسے ہیں آج کل.
ٹھیک، پہلا تو پوائنٹ یہ آئے گا کہ کیا وہ اس منزل پہ ہے، اس مقام پہ ہے کہ وہ اللہ سے یہ ریکویسٹ کر سکے، کیونکہ وہ ابھی اپنے عذاب جھیل رہا ہے، اس اچھا سے نکلے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر روح اس طرح آسانی کے ساتھ انسان کے پاس آ سکتی ہوتی، اپنے گھر والوں کے پاس آ سکتی ہوتی، تو وہ آ کے وہ حالات بھی بتا دیتی کہ تم کیا غلط کر رہے ہو، کیا صحیح کر رہے ہو، تو پھر انسان کے اپنے اعمال کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ گائیڈنس اس کو مل جاتی، پھر وہ گائیڈڈ ہو جاتا، سپورٹ مل جاتی اس کو۔ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ روح آ کر کے گائیڈنس دے اس طرح کی کہ دیکھو تم نے یہ گناہ کے کام کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو، یہ کرنے لگ جاؤ۔ اللہ کی طرف سے گائیڈنس کے اور ذرائع ہوتے ہیں، انسانوں کو مختلف طریقوں سے اللہ گائیڈنس فراہم کرتا ہے، لیکن اس کی بھی وجوہات اور شرائط ہیں بہت ساری۔ بہرحال مختصر بات یہ کہ روحیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وقت گزارتی ہیں، یا تو نیک عمل کی نیک شخص کی روح ہوتی ہے یا برے شخص کی روح ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ زندگی اس کو بھی زندگی کہتے ہیں، ایک برزخی زندگی گزارتا ہے وہ شخص، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ جب اس کو بلایا جائے گا کہ وہ آئے۔ اچھا، جس طرح ابھی ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہوتی ہے، وہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جلد از جلد برزخ کا پیریڈ ختم کرے تاکہ وہ جنت میں جا سکے اور ابدی طور پہ ہمیشہ بہترین نعمتوں کو استفادہ کر سکے۔ آن دی ادر ہینڈ جو لوگ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ دوزخ میں جائیں گے تو اس سے بڑے عذاب سے گزریں گے، اس سے مشکل حالات سے گزرنے والے ہیں، تو وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ قیامت کبھی بھی نہ لائے، یہی رہے، یہی وہ کم از کم اس سے بہتر ہے اس عذاب سے جو قیامت کے بعد جہنم میں آنے والا ہے، جو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وہ اس کا ٹریلر ہے، بالکل یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے مقابلے میں اس عذاب کے جو جہنم میں آنے والا ہے۔ اچھا، ان تمام باتوں کے بعد اب ایک اور بات ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ محبت کی انتہا یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ اس کو توبہ کے بعد اس کے گناہ کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیے ہی نہیں، اور نیکی کرتا ہے تو اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا صلہ لکھوا دیتا ہے فرشتے سے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز تک پہنچنے سے پہلے اس دنیا میں یا برزخی دنیا میں انسان اپنے جرائم کو، اپنے گناہوں کی معافی کو اس طرح سے حاصل کر لے جیسے اللہ چاہتا ہے کہ وہ حاصل کرے۔ تو دنیا میں جو تکلیفیں انسان برداشت کرتا ہے، موت کی جو تکلیف برداشت کرتا ہے، ایون قبر میں جو تکلیف برداشت کرتا ہے، یعنی برزخ کے معاملات میں، اس کا بنیادی آبجیکٹیو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس سے فلٹر ہو جائے۔ تطہیر کا عمل ہو رہا ہے، تطہیر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ انسان گناہوں کی وجہ سے اس کی روح کثیف ہو جاتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے، اور وہ نیچے کی طرف بیٹھنے لگتی ہے۔ جو بھی چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے جاتی ہے، جو لائٹ چیز ہوتی ہے ہلکی وہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو روح لطیف ہوتی ہے، تو لطیف کا مطلب جتنے گناہ کم ہوں گے وہ اتنی اور اوپر جائے گی، اوپر کی منزل اختیار کرتی جائے گی۔ ڈفرینٹ لیولز ہیں، یہ بڑا تفصیلی ٹاپک ہے، اس پہ ہم نہیں جا رہے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو جتنا کلوز ہوگا وہ اتنا اس کی روح بالکل پاک و پاکیزہ ہوگی۔ جیسے ہم اہل بیت کو کہتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پاک و پاکیزہ کر دیا، تو وہ اللہ سے قربت اختیار کر سکتے ہیں، قریب ہوتے ہیں اللہ سے۔ جو اللہ سے جتنا زیادہ دور ہوتے ہیں گویا وہ کثافت کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اتنا فاصلہ بڑھ جاتا ہے اس کا اور اللہ سے، ٹھیک۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس اعتبار سے روحیں بھی اسی حساب سے رہتی ہیں۔ پھر جب ان کو آزادی ملتی ہے تو وہ سوشلائز بھی کر سکتی ہیں ایک دوسرے سے، جو اچھے سچویشن میں تو وہ سوشلائز بھی کرتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا فلاں شخص آیا تھا، معلوم کریں وہ کس سٹیٹس میں ہے، کیا وہ اچھے سٹیٹس میں ہے یا نہیں، اس پوزیشن میں ہے یا نہیں جہاں پہ وہ سوشلائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روحیں جو ہے وہ انبیاء کی روحوں سے یا ائمہ کی روحوں سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ اگین یہ سٹیٹس کی بات ہے، کون اس لیول پہ ہے کہ وہ یہ سب کام کرنے کی صلاحیت اللہ نے اس کو دے دی ہے۔ جنت میں obviously معاملات تھوڑے اور زیادہ واضح اور کلیئر ہوں گے، جہاں پر سب چیزیں اس کی دسترس میں ہوں گی، وہ چیزیں حاصل کر سکے گا یا وہ کام کر سکے گا جو وہ خواہش رکھتا ہوگا۔ یہاں پہ لمیٹڈ ہے، یہ نہیں سمجھ لو کہ یہ ایک ٹریلر دکھایا جا رہا ہے چیزوں کا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں جاؤ گے تو اس سے کئی ہزار گنا زیادہ بڑی چیزیں ملنے والی ہیں۔ تو انسان اس کے لیے جب ہی تو خواہش کر رہا ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے اللہ جلدی سے جنت میں بھیج دے، بس اب یہ ختم کر دے برزخ کا پیریڈ۔ ظاہر ہے اللہ کی مرضی، وہ جب چاہے گا وہ ختم کرے گا، جب قیامت آئے گی تبھی یہ معاملات ہوں گے۔ اچھا، ایک چیز ہمیشہ انسان کو یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ
کہ برزخ کے بعد جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو ہر چیز کا حساب کتاب اس کو دینا ہوگا. ٹھیک ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی بچت ہونے کا چانس نہیں ہے کہ وہ نیکی کو اللہ ریکارڈ نہ کروائے اور برائی کو چھوڑ دے. ہر وہ برائی جو انسان نے کی ہوگی وہ لکھی جائے گی، لیکن سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے. توبہ کرے گا تو گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی سے، شفقت سے، مہربانی سے، رحمت سے اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے اس کے نامہ اعمال سے. ٹھیک. اب اس کے بعد ہم ایک اہم بات یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے نجاسات سے دور رہنا. یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے اہم ہے، اس لیے ہمیں بیان کرنی پڑ رہی ہے کہ فشار قبر کے معاملے میں کہا یہ جاتا ہے کہ بہت زیادہ اثر ہوگا نجاسات میں مبتلا رہنے کا. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو نجاست سے دور رکھ سکے تو سب سے بہترین ہے. اور خاص طور پہ امام علی رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں کہ جو شخص پیشاب کی نجاست سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا یا توجہ نہیں کرتا. توجہ سے مراد نہ صرف یہ کہ اس کے جسم یا کپڑے کو پاک پراپر طریقے سے نہیں کرے، بلکہ یہ بھی خیال رکھے کہ اس کی چھینٹیں جو ہے نا وہ اس کے واپس اس کے جسم یا کپڑوں پہ نہ آتی ہوں. اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، چونکہ یہ چیز فشار قبر میں اضافہ کر دیتی ہے اگر کوئی شخص اس میں توجہ نہ کرتا رہو. اسی طریقے سے اگر بغیر وضو کے نماز پڑھ لے جا کر کے، شک ہو تو انسان ایک وضو پہ دوبارہ وضو کر سکتا ہے، اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی دفعہ چاہے آپ وضو کرتے رہیے. لیکن وضو کرنا امپورٹنٹ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے وضو کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، پانی میسر نہ ہو، دوسرے مسائل ہو کسی قسم کی، تو اللہ نے اس کے لیے پروویژن تیمم کی رکھی ہوئی ہے. تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکیزگی بہت امپورٹنٹ ہے، پاک رہنا بہت امپورٹنٹ ہے، طہارت بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے آپ کو نجاست سے بچائے، جتنا زیادہ بچائے گا اتنا اس کی اپنی اسپرچول پاور بڑھتی جائے گی. پاک و پاکیزہ رہے گا، اس کی روح کثافت سے بھی دور رہے گی، اور فزیکلی جسم بھی اس کا باڈی بھی اس کی نجاست سے دور رہے گی، تو طاہر ہوگا وہ شخص. تو طہارت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے ہمارے مذہب اسلام میں ان جنرل دوسرے مذاہب کی نسبت طہارت پہ بہت زور دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے. یہ امپورٹنٹ جملہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اور آپ جانتے بھی ہوں گے، ہم صرف ریمائنڈ کروا رہے ہیں دوبارہ سے کہ اس پہ توجہ کی بہت شدید ضرورت ہے. خاص طور پہ بچوں کو اس چیز کا احساس دلائیں، امپورٹنٹ ترین چیز کو، کہ جو نجاست ہے، بعض نجاستیں ایسی ہوتی ہیں وہ پانی سے ہی پاک ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آواز نہیں آ رہی ہے. اس میں انسان کو دیکھیں، ایک سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جس مشکلات سے مبتلا کیا ہے اس کا حل بھی انسان کو بتایا ہے چیزوں کے بارے میں. مثال کے طور پہ ہم اس کی مثال ایسے دیتے ہیں. فرض کریں ہم خود اس قابل نہیں ہے کہ ہم جا کے اپنے آپ کو پاک کر سکیں. ٹھیک. تو ہمیں اس صورت میں اللہ نے جتنی ہمیں صلاحیت دی ہے ہم اس کے لیے جواب دیں. ہر چیز صلاحیت سے متعلق ہوتی ہے. ٹھیک. جیسے ہم اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ہمارے ہاتھوں میں آئی وی لگی ہوئی ہے فار ایگزامپل، ہم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنی طہارت بھی کر سکیں یا اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ وضو کر سکیں مثال کے طور پہ. تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ پھر ہم تیمم کریں گے. تیمم کرنے کا مطلب کیا کہ تیمم کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے، آسانی بھی ہے تیمم کرنا، اور کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی مشکل ہو کسی چیز میں تو پھر تیمم. اچھا، تیمم میں اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ جی ہم نے تو اپنے جسم کو پاک کیا نہیں تو پھر ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم بھی کس کا تھا؟ اللہ کا تھا نا، پاکیزہ کرنے کا اپنے آپ کو. تیمم کا جواب کس نے بتایا؟ وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے نا. تو اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ تیمم کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے. کس پہ ہم یقین کریں گے؟ اللہ پہ یقین کریں گے یا ہم کہیں گے ہمارا دل نہیں مانتا؟ ہمارا دل کوئی چیز نہیں ہے. شریعت کے احکامات میں اللہ کا حکم سب سے بڑا ہوتا ہے، فضیلت رکھتا ہے، اور وہی سب سے آخری حکم ہوتا ہے. ہم اپنی رائے تو دے ہی نہیں سکتے. شریعت کے معاملات میں ہماری رائے کوئی ویلیو نہیں رکھتی. ہم ہیں کیا؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ جو ہم کوئی رائے دیں اس بارے میں؟ اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے. تو اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ تیمم ایک حل ہے تو حل ہے، اللہ کا حکم ہے. تو اس میں ہماری رائے نہیں کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا
ہم سفر کر رہے ہیں, سفر کے اندر ہمیں پانی میسر نہیں ہے, ہم غسل نہیں کر سکتے فار ایگزامپل, تو ہم کیا کریں گے, ہم غسل کے بدلے تیمم کر لیں گے. تیمم کیا ہوگا, وہ بدل ہو جائے گا غسل کا. تیمم کیا ہوگا, بدل ہو جائے گا وضو کا, اور وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ حکم ہے کس کا ہے, اللہ کا ہے. تو انسان کی صلاحیت پہ دیکھا جاتا ہے, یہ نہیں کہ قانون بنا ہے تو آپ آنکھ بند کر کے, جیسے روزہ رکھنے, مسافر ہے اس کے لیے روزہ نہیں ہے, ٹھیک, مسافر کے لیے روزہ نہیں ہے, قصر ہو جاتا ہے. جب قصر ہو گیا روزہ تو اس صورت میں پتہ ہے کیا احکامات ہیں, اس کے احکامات یہ ہیں کہ اگر آپ قصر ہو گیا روزہ اور پھر جان بوجھ کے روزہ رکھیں آپ زبردستی, تو وہ روزہ نہیں ہے, روزہ اللہ کے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. یہ کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو مسافر تو ہیں لیکن ہم تو, اگر آپ کثیر السفر ہیں, وہ ایک الگ کیٹیگری ہے, اس کی کنڈیشنز ہیں کہ کتنا سفر آپ کرتے ہیں, اب کتنے دن آپ سفر کرتے ہیں ہفتے میں وغیرہ وغیرہ, تب آپ کثیر السفر ہوں گے, تب آپ کو وہ ایکسیپشن ہوگی کہ ہاں پھر بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ سفر کر رہے ہوں گے, آپ کا جاب ہی ایسا ہے, آپ روزانہ سفر کرتے ہیں مثال کے طور پہ. لیکن اگر آپ نارمل انسان ہے جو سفر کبھی کبھی کرتا ہے اور پھر یہ کہ نہیں ہم تو روزہ رکھ سکتے اس لیے ہم رکھ رہے ہیں, یہ سوال رکھ سکتے کا نہیں ہے. یہاں پہ یہ سوال یہ کہ اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں, اللہ کا حکم اگر کلیئر ہے اس بارے میں تو ہم وہاں پہ اپنی رائے نہیں کر سکتے. یہ وہ معاملات ہیں جو تقلید سے متعلق ہیں, ہم کس کی تقلید کرتے ہیں, اس کی تقلید سے کیا احکامات ہیں اس کو ہم فالو کریں گے. ہم اس وقت تو خیر ابھی ہم گفتگو عقائد پہ کر رہے ہیں تو یہاں تقلید کا معاملہ ہی نہیں ہے, لیکن بیچ میں یہ ڈسکشن آ گئی تھی تقلید سے متعلق یا پاکیزگی سے متعلق. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے احکامات پہ توجہ کریں, آپ کے مرجع نے جو احکامات دیے اس کو فالو کریں اور اس پہ عمل کریں. خیر بہرحال اب تک کے جو باتیں ہوئی ہیں یہ ہماری آخری سلائیڈ تھی, اب ہم ختم کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو, کوئی ٹاپک, کوئی کامنٹ کرنا چاہیں کسی بھی سبجیکٹ پہ جو اب تک آج ڈسکس ہوئے. اس سلسلے میں اور بہت ساری روایتیں تھیں, ہم نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں اس سے متعلق, لیکن اگر آپ لوگ کی دلچسپی ہو تو ہم ایک اور سیشن بھی کر سکتے ہیں برزخ پہ. لیکن اگر یہ ٹاپک سمجھ رہے ہیں کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو پھر ہم اگلے ٹاپک پہ انشاءاللہ موو کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ. تو آپ لوگ کوئی کامنٹ ہو تو پلیز بتائیے گا. نیر بھائی ایک چیز وہ بھی بتا دیں کیونکہ بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے, کیونکہ جس طرح یورین کو پاک کرنے کے لیے ہم لوگ شروع سے یہ صاحب ہے نا 3 دفعہ میں پاک ہوتا ہے 3 دفعہ, تو وہ ایکسپلین کر دیں کہ یورین صاف کرنے کے بعد 2 دفعہ میں یہ پاک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنی نجاست ہے خون سے لے کے ہر چیز وہ 1 دفعہ میں پاک ہو جاتی ہے. یہ آپ ایکسپلین کر دیں کیونکہ اس کا بہت لوگ حیران ہو گئے, منہ کھول کے سنتے ہیں کہ ہیں 3 دفعہ نہیں ہے. 3 دفعہ نہیں ہے 2 دفعہ, بالکل صحیح کہا تم نے. یہ یورین کی جو نجاست ہے وہ اس سلسلے میں 2 دفعہ پیشاب کی نجاست جو ہے وہ 2 دفعہ سے پاک ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی نجاستیں ہیں وہ 1 دفعہ پانی ڈالنے سے پاک ہو جاتی ہے. اور اسٹول کا یہ کہ جیسے ہی وہ صاف ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اور اس اسٹول کے لیے پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے, وہ کسی بھی چیز کاغذ سے یا پتھر سے بھی صاف ہو جاتا ہے. لیکن یورین جو ہے, پیشاب جو ہے, وہ سوائے پانی سے کسی اور چیز سے پاک نہیں ہوتا. سنا کچھ جی نیر بھائی, ہم نیر بھائی ہم یہاں پہ یہ بھی اگر آپ واضح کر دیں کہ یورین کس پانی سے 2 مرتبہ میں صاف ہوگا, باقی چیزیں کس کیونکہ پانی کی جب تک شرائط نہیں پتہ ہوگی, اس وقت جو ہے نا اتنے زیادہ لو اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں لوگ, کیونکہ ہم جب ڈسکور کرتے ہیں لوگوں کو, ایون ہمیں مجالس پہ بھی ان پوائنٹس کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ ہر پانی کا یہی لیول نہ رکھیں. جیسے اسٹول کا ہے, آپ ہر کنڈیشن میں پتھر سے صاف کرنے کے قائل نہیں ہو سکتے جب آپ کے پاس پانی موجود ہے یا آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچ رہا ہے. ہمیں ان چیزوں کو بہت ہی تفصیل میں جا کے نا ایکسپلین کرنا چاہیے. اس وقت ہم چاہیں گے کہ تم بیان کر دو یہاں پہ. بہت اچھا وہ شدہ, بہت اچھا, بالکل آب قلیل, اور اس میں بہت بہت بہترین انداز میں تم بیان کر رہی ہو. تم بیان کر دو یہاں پہ. نہیں, بہت ساری واقعی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ جب تک ہم اس کو نہیں پڑھیں گے نا, 1 منٹ ہم ذرا ہینڈ فری لگا لیں تو اسی لیے بات کرتے ہیں. بلکہ سنا ہم تو یہ کہیں گے کہ خواتین کے متعلق جو ہے نا وہ تم وہ کلاس لو, اس میں بہت گھپلا کرتی ہیں خواتین کے مسائل جو ہوتے ہیں,
उसमें तुम लोग उसमें एग्जैक्टली अभी गड़बड़ हो वर्ड जाती है। समझ में नहीं आ रहे कि हमारे वो खवातीन जो अपनी लाइफ का 2/3 पार्ट गुजार चुकी हैं, उनको अब तक ये नहीं पता कि उनका वुजू किस तरफ जा रहा है, उनका गुस्ल किस तरफ जा रहा है। हाँ, तुम्हें बेटा एक यही बात बताएं, मसला है ना एक कि बात कोई तुम्हें उनको बताएं, सही से समझा नहीं सका ना, उनकी भी वो नहीं हाँ है। हम लोग तो इस एग्जैक्टली तरह के बिल्कुल बिल्कुल पहले हम अपने आप को सही करें और फिर इंशाल्लाह इस तरह से कर सकें कि जो भी ज़ाहिर है जो देखते आ रहे हैं चारों तरफ, जो हम लोग खवातीन को देखते हैं स्पेशली मजालिस में जो मिलती हैं, वो जब डिस्कस करती हैं ना, तो उस वक्त बहुत अपने आप पे भी अफसोस हो रहा होता है कि हमने क्यों नहीं ये बयान किया। ऐसा शुदा इस सिलसिले में हम और हमारी एक कुलीग है, हम दोनों ने मिलके एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, उसमें सिर्फ खवातीन है और इस किस्म के ऐसे ऐसे मसाइल वो लोग लेकर आती हैं कि आंखें खुली हो जाती हैं कि ये भी नहीं पता है। तो वाकई इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पे हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हम लोग हर रोज़ आना के हिसाब से कोई ना कोई मौजू जो है वो डिस्कस किया जाता है और वहाँ पे सवालों के जवाब इस तरह देते हैं। तो ये चीज़ जो तुम अभी पानी का बता रही हो, ये तो हम चाहेंगे कि तुम यहाँ पे डिस्कस करो। नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि अगर जो है पेशाब से नापाक हुई हुई चीज़ है तो उसको 2 मरतबा धोया जाए तो ये 2 मरतबा का जो है ना, ये आब या कलील कुल दोनों के लिए है, हो जाता है। लेकिन अगर पानी जारी है, अब वो जारी की एक पूरी वो डिटेल आ जाती है कि अगर जारी पानी हो तो इसमें 1 मरतबा भी धोना काफ़ी होता है। वो उसमें आ जाता है कि आप किस चीज़ को, कि मतलब किस चीज़ से, किस पानी की कंडीशन से पाक करो। लेकिन एटलीस्ट इनके जारी पानी मुझे नहीं लगता कि सबको फेस करना पड़ता है। लेकिन कलील और कुल पानी ये तो घरों में, फ्लैट्स में सबको ही फेस करना पड़ता है। तो कलील और कुर्बानी का यही है, जैसे आपने बिल्कुल एक तखफीफ के साथ बता दिया एक वर्ड में कि हाँ 2 बार पाक कर लें, हो जाता है, 2 टाइम्स में पाक हो जाता है। इसको हम इसी तक अगर रखें, 2 टाइम्स में पाक हो जाता है उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि पानी, साफ पानी, मुतलक पानी की कंडीशंस क्या क्या हैं। मेरे ख्याल से शायद अभी कोई लेफ्ट हुआ नहीं नहीं बेटा, हम जा रहे हैं, हमने वो मैसेज किया है कि हम जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज़। तुम अच्छा जारी सही, रखो अपनी मेरी बात। एकदम स्क्रीन पे टन टन बजना शुरू हो गया। खुदा हाफिज़। इसमें यही है कि अगर पानी मुतलक हो, यानी वो हर तरह की निजासत से जो पाक पानी है ना, उसमें मुज़ाफ है ना कोई और कंडीशन है, पानी पाक है, साफ है, मुतलक है, तो फिर उस पानी से वो कलील मिकदार में हो या पुर मिकदार में हो, उससे हम 2 मरतबा धोएंगे, पाक हो जाएगा। ये इतनी चीज़ यहाँ तक काफ़ी है। लेकिन वो एक अलग पूरा टॉपिक बन जाता है, वो पानी के अक़साम और मुताहिरात वो सारा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पेशाब के हवाले से पूछा गया था, यूरिन के हवाले से, तो 2 मरतबा आपने पाक कर लिया, हो गया। बात यह आ जाती है कि ये चीज़ हमें मालूम है, आपको मालूम है, हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने जो एक बिल्कुल 0.0 बैठे हैं, उन्हें हम कैसे बताएं। यहाँ पर आकर वाकई कभी कभी मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ कि मैं इनको ज़रूरत इनकी अभी है पाक करना, क्योंकि मैं अगर डिटेल का टॉपिक लेकर चलूँ तो उनको 1 नशिस्त 2 नशिस्त को कंटेंट में लेना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर उस दौरान, क्योंकि सवाल मेरे सामने आ चुका है, अब उस दौरान अगर वो 3 टाइम्स जाते हैं वॉशरूम और उनको ये चीज़ पाक करने का सॉलिड मैंने फिल फौरी नहीं बताया, तो मैं क्या करूं? तो उस वक्त मेरे वाकई कभी कभी नहीं समझ में आता कि किस तरह से डिलीवर करूं। हाँ, ये मसले होते हैं बहुत ज़्यादा और इन सब के लिए बाकायदा एक क्लास, क्या नजासात को मुताहरात के लिए तो बहुत सारी क्लासें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि हर टॉपिक एक बहुत वसी क्या कहते हैं मुताले का क्या कहते हैं तवज्जो तलब होता है। हर एक को तफसील से बताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
ہر ایک کا اتنا کھلا ذہن نہیں ہوتا کہ وہ ہر بات کو سمجھ سکے. بالکل. اور وہی جی جی ہاں بولو سوری. نہیں کتکلائم آف اس کی چیز ہمیں بہت سارے انٹیریئر ایریاز میں یا وہ لوگ جو ایک کثیر ٹائم سے کرتے ہوئے آئے ہیں, کثیر الوقت انہوں نے اسی کنڈیشن میں گزار دیا ہے, تو انہیں ان کی کنڈیشن کو چینج کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ ہماری ٹیچر ایک ورڈ ادا کرتی تھی کہ وہ سمندر کی لہروں کے بالکل اپوزٹ لے کر چلنا. آپ اپنی پوری جان لگا کر پھر انہیں کنونس کرتے ہو لا کر آتے ہو کہ نہیں دیکھیں یہ اب تک, کیونکہ ان کی ایک عادت ہو چکی ہوتی ہے. جی شیلا. ہاں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے نیر بھائی کہ یہ بالکل اسی طرح کی بات آ گئی نا, جس طرح رکوع اور سجود میں جو ہے وہ ایک دفعہ کی ادائیگی جو ہے وہ واجب ہے, لیکن جو ہے 3 دفعے کے اوپر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے احتیاط کے لیے. تو جرنل وے میں جو ہے وہ 3 دفعے جو ہے ہمیں نجاست کے بارے میں بھی, کیونکہ ہماری کیٹیگریز جو ہیں وہ الگ الگ ہیں نا, تو یہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اس سے ہو جاتا ہے, یہ پانی ہے وہ پانی ہے, لیکن جو ہے وہ ایک جب ہم جرنل اس میں بات کرتے ہیں تو 3 دفعہ ہی کہہ دینا صحیح ہے, اس لیے کہ ایک وہ طبقہ جو کہ اس بات کو جانتا ہی نہیں تو وہ اس کی وجہ سے کہیں غلطی پر نہ اتر جائے. تو am I right or wrong؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر جو تم نے بھی کہا نا, اگر ان کو چھیڑا جائے تو اس سے اگر خرابی کا خدشہ ہے تو کم از کم 3 دفعہ کا اگر ان کے ذہن میں ہے تو کم از کم پاکیزگی تو حاصل, طہارت تو ہو رہی. اصل میں 3 دفعہ کا جو کہا گیا, جیسے تم نے رکوع اور سجود کا کہا گیا, تو رکوع اور سجود میں بھی یہی ہے کہ بالکل ساکن ہو کے ادائیگی ہو, تو ان 3 میں سے کوئی ایک صحیح ہو. تو ہاں اسی طرح سے اس یعنی کہ میں نے یہ چیز اس لیے پکڑی کہ یعنی اس لیے میں نے اس کا ریفرنس دیا کہ ایک ایزی اس میں جو ہے سمجھ میں آ جائے نا. تو ہم اس میں جو ہے نجاست میں بھی ہم 3 دفعہ کہہ کے کم سے کم یہ تو ہے کہ جو جس کو سارے مسئلے مسائل پتہ ہے, خلیل اور طویل اور یہ وہ جاری اور یہ وہ تو ہو ہی جائے گا, لیکن ایک وہ طبقہ ہے جس کو کچھ نہیں پتا, تو ایٹ لیسٹ اس کو طہارت تو نصیب ہو جائے گی نا. بس اس کو یہ پتا ہو کہ پانی کثافت والا نہ ہو, پانی میں کوئی ملاوٹ نہ ہوئی بھی ہو, بس یہ چیز ان کو بتانا ہے. اور 3 دفعہ چلو ان کی تسلی کے لیے 3 دفعہ وہ کر لیں, 2 دفعہ میں تو پاک ہو ہی گیا. نہیں یہ بات تو درست ہے. اصل میں ہم یہ کہنے والے تھے کہ ہم نے جو یہ ڈسکشن شروع کی تھی, ہم نے کہا تھا کہ جب عقائد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اب ہم اس کے بعد فروع الدین پہ جائیں گے, اور فروع الدین میں سب سے پہلا چیپٹر جو ہر قاضی میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے طہارت, وہیں سے شروع ہوتا ہے. ہاں تو اس کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ ٹو بگن ود, کیونکہ کوئی عبادت ہوگی نہیں جب تک انسان طاہر نہ ہو, ٹو بگن ود. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اوبیسلی اگر آپ لوگوں کی دلچسپی رہے گی اور لوگ اٹینڈ کرتے رہیں گے تو ہمارا ارادہ یہی تھا, کیونکہ یہ جیسا ابھی انہوں نے کہا ثنا نے, ان ٹاپکس کی بہت تفصیلات ہیں, ایک ایک چیز پہ کئی گھنٹوں کی ڈسکشن ہوتی ہے اس کے اوپر. اور جب ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا اپنے کلاسز میں تو ہمارے ٹیچر تو پتہ نہیں کتنے مہینوں انہوں نے لگائے تھے صرف طہارت کے اور نجاست کے ٹاپک کے اوپر, اور انہوں نے جو ٹاپکس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی بیان کی تھی کہ جو آج کے زمانے میں مستعمل ہیں, یعنی لوگ ان کو پریکٹس رانگ کرتے ہیں چونکہ انہیں پتہ نہیں ہے چیزوں کے بارے میں, اور وہ معاملات جو ہیں وہ بہت سیریس ہوتے ہیں کیونکہ وہ غلط العام مشہور ہو چکی ہیں چیزیں, تو لوگ نہیں جانتے ان کے بارے میں. اور وہ معاملات اس کا اثرات پھر کیا ہوتے ہیں وہ ایک پورا الگ سبجیکٹ ہے, چونکہ اگر طہارت درست نہیں ہوئی تو پھر عبادات سے بھی شبہ ہو گیا, پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا, کسی کا غسل درست نہیں ہوا تو اس کے ساتھ پھر کیا معاملات ہونے والے ہیں. یعنی چھوٹی سی چیز ہے جو کہ اتنی ایکسپینڈ ہو جاتی ہے اگر توجہ نہ دی جائے. اہم چیز یہ کہ کیا اس شخص کے نزدیک اللہ کے احکامات کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے, ٹو بگن ود. اب اب ہم جملہ وہاں پہ واپس لے کے جائیں گے قبر کے سوال کے لیے, جہاں پہ جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ سوال ہوتا ہے قبر میں کہ تیرا رب کون تھا. تو اگر کسی شخص کے لیے معمولی سے معمولی بات بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ رب نے کہی ہے, خدا نے کہی ہے,
تو وہ ہمارا قادر مطلق ہے، اس نے کہا ہے تو اس کی ہر بات، کوئی گناہ ہم اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، اور ہم تو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے حصے میں پھنستے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو معمولی گناہ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے وہ گناہ ہے. یہ دیکھیں کہ کس کی، یہ امام کا قول ہے ہمارا نہیں، کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں تو ہر چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہوگا. بہرحال تو اور اس سلسلے میں کوئی اور بات ہے اس ٹاپک سے متعلق، ورنہ پھر یہ ہم ڈسکشن کو ختم کریں انشاءاللہ. آپ لوگ اور باقی لوگ جو موجود ہیں سیشن پہ، کسی کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو اس ٹاپک سے متعلق، برزخ سے متعلق، قبر سے متعلق، تو ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. نہیں ہے بھائی، آپ نے جو واقعہ بتایا کہ آیت اللہ جو تھے وہ اس طرح سے واقعہ ہوا چلے گئے، تو انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا اس پہ کس بات کا عذاب ہو رہا تھا؟ کیا وہ قرآن کی تلاوت سے نہیں پڑھ رہا تھا؟ ان کو اس کا نہیں پتا تھا، نہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا. چونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اگر پتہ چل بھی جائے نا تو وہ ڈسکس نہیں کرتا پبلکلی جا کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر حصہ کا پردہ رکھتا ہے. تو بعض لوگ جو اس مقام پہ ہوتے ہیں جو دیکھ بھی سکتے ہیں چیزوں کو اور وہ پردہ بھی رکھ لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ پردہ رکھنے والا ایشو نہیں تھا، یہاں پہ یہ تھا کہ وہ وہاں سے فوری طور پہ نکل گئے. بس ان کو اتنا پتا تھا عذاب نازل ہو رہا ہے اور عذاب کے فرشتے ہیں. کیوں عذاب نازل ہو رہا ہے اس کو نہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، نہ معلوم کرنے کی کوشش کی اس کے بعد، اور نہ ہی اس کو. کیونکہ جب اللہ نے کہا ہے کہ وہ دوسرے کی برائی کو چھپائے گا تو وہ نہیں آگے پوچھ سکتے تھے کہ کیا ہے. بیسیکلی تو روبی باجی اس میں وہ چیز آ گئی نا کہ ان کے لیے وہ اتنا عذاب دیکھ لینا ہی بہت بڑی ہدایت تھی اور وہ سبق آموز تھا. تو عذاب تو پتہ ہی ہے کہ کن کن باتوں پر آئے گا، تو ان کو اس سے سروکارنے کا نہیں، یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تو عذاب سب کچھ آئے گا، لیکن ایک قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، آیتیں پڑھ رہی ہوں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کا بھی مردے پہ ثواب پہنچتا. کچھ یہ سب وہ ہو رہا ہے کہ قرآن کی آیت تلاوت بھی ہو رہی تھی اور پہ عذاب بھی ہوا. ایسا ہوتا ہے جو ہوگا عذاب، وہ جتنی قرآن کی آیت یا کچھ بھی پڑھ لیں اس پہ عذاب ہوگا، فوراً مرنے والا شروع ہو جائے گا. ہاں بالکل. کیا پتا کوئی ایسا عذاب جیسے شرک کا عذاب ہے، کوئی اس طرح کی چیز تھی جس کا عذاب ہو رہا تھا جو قرآن سے بھی ختم نہیں ہوا. مطلب یہ تو ہمارے یہاں ریکمنڈیشن ہے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ مردے کی کیا اعمال تھے اور کیا کیفیت تھی. ہم تو اچھا سمجھ کے ہمیشہ قرآن کی تلاوت، جو کہ ائمہ نے ہم سے کہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، مردے کو اکیلا مت چھوڑو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو. ہم وہ عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمیشہ، irrespective of the fact کہ کوئی مردہ کیسے عمل کے ساتھ گزرا ہے دنیا میں. ہم نہیں جانتے اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، بلکہ کیونکہ ہم جب مردہ دفن ہونے سے پہلے ہم شہادت نامے کا ہم نے ذکر کیا تھا نا، جو ہم لوگ کرتے ہیں ہمیشہ، کہ 40 مومنین اس پہ سائن کرتے ہیں کہ جی ہم سوائے نہیں کی کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے اگر معلوم ہو جاتا تو یہاں پہ بیان کیا جاتا. یہ معلوم نہیں ہو سکا، نہ انہوں نے کوشش کی معلوم کرنے کی. انہوں نے صرف یہ واقعہ بتایا کہ عذاب کے فرشتے کیسے اس مردے کو ڈیل کر رہے تھے. دیٹس باٹم لائن یہ ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال کسی کے پاس؟ anybody else؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر ہم اسے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. بھائی موت اور برزخ اور قیامت تو سوال ہی سوال ہے بھیا. کیا کیا اچھا خاندان میں کچھ ہو رہا ہو تو امی ابا کے ہم لوگ کو بتا دیتے ہیں، اور کیا. اچھا اب یہ اس پہ یہ پرسنل ٹاپک ہے، ہم اس کو ریکارڈنگ ختم کر دیں پھر بولنا ہے اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلاتک علیہ ولا بائی فی حاضر عیسیٰ وفی کل عیسیٰ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزقتا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم. آپ سب لوگوں کے شریک ہونے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی. اللہ